السلام علیکم، آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھ رہے ہوں گے، ناولز کو انجوائے کریں گے۔ ہماری ناول کا نام ہے ہائے وہ بدگماں میرا اور اس کی مصنفہ ہے نبیلہ عزیز۔ ہماری ناول کزن میرج بیس ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ بیس ناول ہے، روٹ ہیرو بیس کہانی ہے اور ہماری ناول کی جو ہیروئن ہے وہ آگے کی پڑھائی حاصل کرنے کے لیے ایبراڈ جاتی ہے اور وہاں پر وہ ایک برٹش لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں دونوں بھی ایک دوسرے سے، بٹ جو ہماری ناول کا ہیرو ہے وہ نفرت کرتا ہے، مسلم لوگوں سے نفرت کرتا ہے، وہ کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، اسی لیے ان کا رشتہ کمزور بتاتے ہیں شروع میں، اور وہ پھر لڑکی پاکستان واپس آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہیرو کو کس طرح سے احساس ہوتا ہے اس کی محبت کا، اور پھر وہ ہیروئن کی تلاش میں پاکستان آتا ہے۔ بہت انٹرسٹنگ ہے جاننا، بہت زبردست، بہت پیاری سی کہانی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ناول سننے کے ریڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو ناول ضرور پسند آئے گی۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب اور انجوائے کرتے ہیں۔ پاکستانی جھوٹے رہتے ہیں، تم بھی جھوٹی ہو۔ اس کی بات سن کر ایک دم اشتعال میں آ گیا تھا اور وہ اس کے رد عمل پہ دم بخود بیٹھی رہ گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ ساری بات جاننے کے بعد بھی وہ ایسا کچھ کہے گا، بلکہ اسے تو اس سے ہمدردی کی توقع تھی۔ مگر میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ نیشنلٹی کے لیے، اپنا فیوچر سنوارنے کے لیے، اپنے باپ دادا کی نسل پالنے کے لیے۔ وہ انگلش لب و لہجے میں بولتا اور زیادہ زہر اگلنے لگا تھا۔ وہ ہکا بکا دیکھ رہی تھی کہ اس غیر مذہب شخص کو آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ پاکستانیوں کے خلاف آگ اگل رہا ہے۔ لیکن میں تو واپس پاکستان جانا چاہتی ہوں، مجھے تو کسی نیشنلٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب نہیں ہے نا، پہلے تو تھی، اور تم یہاں آئی بھی تو نیشنلٹی کے لیے ہو، برٹش نیشنلٹی کے لیے، اپنا فیوچر برائٹ کرنے کے لیے۔ وہ برٹش نیشنلٹی اور برائٹ لفظ پہ زور دیتے ہوئے انتہائی کاٹدار لہجے میں بولتا اسے تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گولڈن براؤن آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے اور چہرے پہ اس سمیت سبھی پاکستانیوں کے لیے حقارت رقم تھی۔ اس کا ہر تاثر نفرت برسا رہا تھا، اور وہ آج تیسرے روز اس شخص کا ایسا روپ، ایسا رویہ دیکھ کر حیران ہی نہیں، پریشان بھی تھی، ورنہ گزشتہ 2 روز سے تو وہ اس کا کوئی اور ہی روپ دیکھ رہی تھی، اور اسی روپ کی وجہ سے تو اس سنسان اور ویران جگہ پہ اکیلی اس کے ساتھ رہ رہی تھی، ورنہ تو وہ یہاں سے بھی بھاگ چکی تھی۔ لیکن اتنا یاد رکھنا، میں پاکستانیوں سے اور ان کی جھوٹی باتوں اور ایکٹنگ سے نفرت کرتا ہوں۔ اتنی نفرت کہ مٹھیاں بھیج کر ایک دم کھڑا ہو گیا اور پاؤں کے قریب قالین پہ رکھے ریموٹ کنٹرول کو ٹھوکر مارتا ہوا چلا گیا۔ ریموٹ اس کی ٹھوکر سے پٹک کر سامنے والی دیوار سے ٹکرایا اور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس کے کل پرزے نظر آنے لگے تھے اور وہ اس کی حرکت پر ششدر سی رہ گئی تھی، یعنی اس کی نفرت کا یہ عالم تھا کہ وہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کیوں؟ ایسا کیا تھا جو وہ پاکستانیوں سے اس قدر خلاف تھا؟ وہ گنگ بیٹھی ابھی تک اسی سمت دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ باہر گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نفرت کی ہلکی سی جھلک تھی کہ وہ پاکستانیوں کو بھی اسی طرح۔ یہی سوچ کر اسے خوف اور پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ اسے جھرجھری آ گئی تھی اور وہ دوبارہ سے یہاں سے نکلنے کا سوچنے لگی، خواہ مخواہ ایک فڈے سے بچتے بچتے دوسرے میں پڑ گئی تھی۔ اف خدایا، کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ میری مدد فرما، میری عزت کی حفاظت کرنا یا اللہ، میری پریشانیاں، میری مشکلیں حل کر دے، مجھے اپنوں سے ملا دے، میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ بیٹھے بیٹھے جھولی پھیلا کر دعا کرنے لگی تھی اور چند آنسو بے بسی کے عالم میں آنکھ کے پیالوں سے جھلک کر رخساروں کی سرزمین پہ سج گئے تھے، اور آنسوؤں کو بھی ایک پل میں احساس ہو گیا تھا کہ گھر سے بے گھر اور دربدر ہونا کیسا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، اور گھر سے بے گھر ہونے والوں کی کیا قدر و قیمت ہو جاتی ہے۔ سونے کے بھاؤ بکنے والے کوڑیوں میں بک جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے وہ ہو گئی تھی، اتنی دور، بے یار و مددگار، اس اجنبی دیس اور اجنبی فضاؤں میں۔ کبھی اس کا اپنا نہیں تھا کوئی بھی جس کے سامنے وہ اپنا دل کھول کے رکھ سکتی، اپنی تکلیف، اپنا دکھ کہہ سکتی، اپنی ذلت اور بے وقتی بیان کر سکتی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جہاں کچھ بھی نہ ہو وہاں سب کچھ اللہ کا نام ہوتا ہے۔ وہاں ہمارا ایک اپنا ہوتا ہے جو سب رشتوں سے اپنوں سے بڑھ کر چاہنے والا اور قدر کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ اپنا رب کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اور اس اپنے سے ملنے کے لیے باوضو ہونے چل دی تھی، کیونکہ عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میں اسٹڈی کے لیے انگلینڈ جاؤں گی، مگر کیسے؟ وہ امی کی بات سن کر حیران ہوئی تھی اور وہ مسکرانے لگی۔ تمہاری خالہ تمہیں بلا رہی تھی۔
खाला अम्मी? उसे हैरत का दूसरा झटका लगा था। हाँ, 2 माह पहले जब वो आई थी तो वो तब भी तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ कर रही थी, कहती है कि काफ़ी लायक और ज़हीन बच्ची है, उसे आगे पढ़ना चाहिए। आजकल स्टडी वीज़ा की भी काफ़ी सहूलत है, लेकिन खर्चा बहुत हो जाता है, इसलिए वो तुम्हें अपनी बहू बनाकर लाएगी, तो ज़्यादा खर्च नहीं होगा और वहाँ भी अपने पास अपने घर में रखेगी। तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ोगी भी और नौकरी भी कर लोगी। इस तरह यूँ समझ लो काफ़ी बोझ हल्का हो जाएगा। वो न जाने क्या-क्या बोल रही थी, लेकिन उसके ज़हन पे सिर्फ़ एक लफ्ज़ सवार हो चुका था, बहू, और फिर ये लफ्ज़ ज़हन से निकल कर ज़ुबान पे भी आ गया। बहू? अरे हाँ, काशिफ़ के लिए कह रही थी। तुमने देखा तो है काशिफ़ को, काफ़ी अच्छा बच्चा है, समझदार। उन्होंने झट से भांजे की तारीफ़ की और उसकी एक भी सुने बगैर चली गई। तुम्हारी बेटी के लिए तुम्हारी बहन इतना खर्चा क्यों कर रही है? वजह पूछी तुमने? रहीम साहब का सवाल संजीदा ही नहीं, गंभीर भी था। ज़ोहरा खातून ने ठहर कर सोचा और फिर शुरू हो गई नॉन स्टॉप। मेरी बेटी मेरी बहन की भांजी होती है और वो तो शुरू से मेरे बच्चों से प्यार करती है, हमेशा हज़ारों लाखों खर्च करके आती है। उन्हें पता चला कि रबिया को हायर स्टडी के लिए बाहर जाने का शौक़ है तो फ़ौरन कह दिया कि उसे मैं स्पॉन्सर करूँगी। सारे कागज़ात तैयार करवा लिए हैं, बस अब हमें एम्बेसी जाना है और सारा काम यूँ हो जाएगा। उन्होंने चुटकी बजाई तो रहीम साहब ने टोका, यूँ तो तब होगा जब रबिया कुछ कहेगी, अब हमें इजाज़त देके। वो उन्हीं के अंदाज बोले, रबिया को भला क्या एतराज़ होकर आप क्यों इजाज़त नहीं देंगे? क्या खराबी आखिर? आप जानते भी है कि 4 बेटियों का बोझ है हम पे, और अगर उनमें से एक कम हो रहा है। खबरदार ज़ोहरा खातून, मेरी बेटियों को बोझ मत कहना। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं उनकी ज़िम्मेदारी निभा सकता हूँ, मेरे घर की रहमत है। रहीम साहब को गुस्सा आ गया था, वो अक्सर बीवी की बातों से मुश्तल हो जाते थे, वो बिना सोचे समझे बोल जाती थी। फिर वो तो उठकर चले गए, लेकिन ज़ोहरा खातून को दिन भर पतंगे लगे रहे थे, जिसकी भड़ास उन्होंने छोटी देवरानी के पास बैठकर खूब निकाली थी। उनके दिल की असल भड़ास यही थी कि उनका कोई बेटा नहीं था, शायद इसलिए कि उनकी देवरानी के 3 बेटे थे, उनकी बहन के 2 बेटे थे, उनके भाई के बेटे थे, सिर्फ उनका बेटा नहीं था। पूरे ख़ानदान में सबके बेटे और बेटियां थी, लेकिन वो इस नेमत से महरूम थी, जिसका गज़ब वो गुस्सा वो बेटियों पे उतारती थी। कभी कभी बेटों जैसी उम्मीदें वो बेटियों से मान लेती थी, जैसे अब वो चाहती थी कि रबिया इंग्लैंड जाए, नौकरी भी करे और तालीम भी हासिल करे। इस तरह वो उसकी ज़िम्मेदारी से फ़ारिग हो और दूसरों के लिए कुछ सोचे। वो भी तो रबिया के बराबर की थी, एक साल का वक्फा था चारों में, इसलिए चारों उंगलियों की तरह बराबर खड़ी नज़र आती थी। रबिया को भी हर चीज़ का एहसास था, लेकिन उसे बहू का लफ्ज़ कुछ अच्छा नहीं लगा था। अम्मी का कहना था कि यहाँ से विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करेगी और स्पॉन्सर खाला अम्मी भिजवा देगी। इस तरह उसे 5-6 माह के लिए इंग्लैंड में क़याम का मौका मिल जाता, और जब वीज़ा की डेट ख़त्म होती तो वो उसे अपनी बहू के तौर पर वहाँ ही रख लेती। फिर वो साथ साथ पढ़ने और काम करने का सिलसिला रख सकती थी। अलबत्ता काशिफ़ उसको बीवी बनाना चाहता था, जिसके लिए खाला अम्मी भी खुश थी और ज़ोहरा खातून भी, मगर ना जाने क्यों रबिया को सब कुछ गलत लग रहा था। बेशक उसे हायर स्टडी के लिए इंग्लैंड जाने का शौक़ था, वो मज़ीद पढ़ना चाहती थी, मगर ऐसे तरीके से पढ़ने और आगे बढ़ने का उसने सोचा भी नहीं था। उसे खाला अम्मी और खाला अम्मी के नज़रियात से इख्तिलाफ हो रहा था। देखिए रहीम साहब, बेटी की शादी भी तो करनी है, और शादी के लिए लड़के की ज़रूरत भी होती है, और यहाँ तो लड़का भी मौजूद है और बेटी का अच्छा मुस्तकबिल भी, वरना मैं आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। आप खुद सोचिए, बड़ी का कुछ सबब बनेगा तो दूसरियों का कुछ होगा ना। बाद में भी तो हमने किसी के यहाँ उसका रिश्ता करना ही है, तो फिर आपा नजमा के बेटे में क्या कमी है? पढ़ा लिखा है, अमीर है, ब्रिटिश नेशनलिटी है, ज़िंदगी संवर जाएगी हमारी बेटी की, और हमें भी इत्मीनान रहेगा। ज़ोहरा खातून को अपने अंदाज से हटकर समझाने का ख्याल आया था, और रहीम साहब ने उनको घूर के देखा था, लहजे में खफकी थी। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि आजकल ज़माना कैसा है? जवान कुंवारी बेटी को इतनी दूर भेज देना कहाँ की अक्लमंदी है? यहाँ घर से बाहर दुनिया हाथ नहीं निकालने देती, तुम बेटी को निकालने का कह रही हो? तो बेटी कौन सा किसी गैर के पास जा रही है? एक माँ को छोड़कर दूसरी माँ के पास ही जाएगी ना। उसकी अपनी भी तो जवान बेटियां है, मेरी बेटी को भी अपनी बेटी समझ कर रखेगी। आखिर इतना कुछ कर रही है तो दिल में मोहब्बत है तभी ना, वरना कौन किसी के लिए इतनी जद्दोजहद करता है। और वैसे भी रबिया तो उसकी भांजी बेटी और बहू होगी इंशाअल्लाह। हमारी बेटी ऐश करेगी, तालीम मुकम्मल होते ही काशिफ और रबिया की शादी करेंगे। फिलहाल तो मंगनी की रस्म करेंगे। आगे आप उन लोगों का सोचें जो बेटियों पर एतमाद करके उनको हॉस्टल्स में भेज देते हैं, अमेरिका और कनाडा भेज देते हैं। हमारी बेटी तो फिर भी
ایک پرتحفظ چار دیواری کے ایک گھر میں رہے گی اور کچھ نہ صحیح ماسی بھانجے کا رشتہ تو ہے ہی نا۔ زہرا خاتون نے کچھ اس طرح سارے پوائنٹس شوہر کے سامنے رکھے کہ کچھ دیر کے لیے رحیم صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے اور آخرکار ان کو اپنے اعتراضات واپس لینے پڑے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے ربیہ کی مرضی کے بغیر کچھ کرنے سے منع کیا تھا۔ لیکن مقابل زہرا خاتون تھی جو صرف اپنی مرضی چلانا جانتی تھی۔ انہوں نے ربیہ کے احتجاج کے باوجود اس رشتے کے لیے حامی بھلی تھی۔ اگلے ہی ماہ نجمہ بیگم پاکستان آ گئی تھی بیٹے کی منگنی کرنے کے لیے، اور منگنی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ حالانکہ ربیہ نے کافی کوشش کی ہاتھ پاؤں مارنے کی، وہ چاہتی تھی اس کی بجائے کسی دوسری بہن کا رشتہ ہو جائے، لیکن نجمہ بیگم کو ربیہ ہی پسند تھی، اور یوں اس کے تمام پیپرز کلیئر کروا کے ویزا اوکے کروا لیا گیا، اور اب واپسی میں انگلینڈ کے سفر میں ربیہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ اسے کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی، بس اپنی ماں کی جلد بازی اور اپنا بوجھ اتار پھینکنے پہ افسوس تھا۔ انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کی بیٹی جدا ہو جائے گی، اتنے لوگوں سے، اتنے اپنوں سے بچھڑ کر کیسے رہ پائے گی، کیسے جیے گی دیار غیر میں۔ اور جب ایک ماں نے کلیجہ مضبوط کر لیا تھا تو وہ تو تھی ہی، ایک بیٹی پرایا دھن جسے جانا ہی تھا۔ ماں کی گود جیسی نرم گرم سرزمین چھوڑ کر سرد ٹھنڈی اور سپاٹ عورت کی آغوش جیسی جگہ پر آ کر وہ ایسے ہی گمسم ہو گئی تھی جیسے کوئی معصوم بچہ بھرے میلے میں اپنی ماں سے بچھڑ کر ہو جاتا ہے، اور ہر تلاش، ہر کھوج کے بعد مایوس ہو کر اجنبی چہروں کو بھیگی بھیگی پلکوں اور دھندلائی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اس کے ہاتھ سے ماں کی انگلی نہیں، زندگی چھوٹ گئی ہو، کائنات کھو گئی ہو، اس کی زندگی بھی جیسے چھوٹ گئی تھی۔ مگر معاملہ الٹ تھا، کیونکہ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ جان بوجھ کر چھوڑا تھا اور اس اتنے بڑے ہجوم میں اس دنیا کے میلے میں داستہ اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اگرچہ اس نے کہا بھی تھا کہ وہ ان کے سارے خواب، سارے ارمان پورے کرے گی، کوئی کمی نہیں ہونے دے گی، بس وہ اسے اپنے ساتھ رہنے دے، لیکن انہیں شاید ڈالرز اور پاؤنڈز دیکھنے کی خواہش تھی، اسی لیے اسے بھیج کر ہی دم لیا تھا۔ ربیہ کا ہاتھ اپنی بہن کے ہاتھ میں تھما کر وہ مطمئن ہو گئی تھی، لیکن خود ربیہ مضطرب تھی، اسے کہیں سکون نہیں تھا۔ لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترتے ہوئے اس کی ملاقات کاشف سے ہوئی تھی، وہ بھی محض کچھ دیر کے لیے، اور انتہائی سرسری، صرف ہیلو ہائی کی حد تک۔ وہ کافی سنجیدہ اور کچھ عجلت میں دکھائی دے رہا تھا۔ ایوری تھنگ از اوکے؟ نجمہ بیگم نے پوچھا۔ یس موم۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ موم، یہ جونس آپ کو ڈراپ کر دے گا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے ایک کام سے جانا ہے، پلیز۔ وہ ان دونوں کو گاڑی میں بٹھا کر دروازے سے جھکا تھا۔ اوکے مائی سن، ایز یو وش، مسکرا کر بولی، اور وہ دروازہ بند کر کے سیدھا ہو گیا۔ جانسن کاشف کا دوست نہیں، اس کے سپر اسٹور کا سیلز بوائے بھی تھا، اور سیلز بوائے کے علاوہ بھی وہ بہت کچھ تھا، اور اس بہت کچھ کو نجمہ بیگم کافی اچھی طرح جانتی تھی، لیکن انہیں صرف اپنے بچوں کی خوشیاں عزیز تھی، اس لیے روک ٹوک کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا تھا۔ کاشف چلا گیا اور جانسن نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پتہ نہیں رات ہو چکی تھی یا پھر رات کا سما تھا، بہرحال ہر طرف سرمئی اندھیرا اور جگمگاتی روشنیوں کا امتزاج دکھائی دے رہا تھا۔ زندگی جیسے انسانوں سے نکل کر سڑکوں اور گاڑیوں کا حصہ بن گئی۔ انہیں لندن سے مانچسٹر جانا تھا، کیونکہ ان کی رہائش مانچسٹر میں تھی۔ البتہ کاشف لندن میں ہوتا تھا، اس لیے نجمہ بیگم نے ہیتھرو ایئرپورٹ کی ٹکٹ کنفرم کروائی تھی تاکہ وہ ربیہ سے مل لیتا، ورنہ تو وہ اتنا مصروف ہوتا کہ سیٹرڈے اور سنڈے کو بھی مشکل آرام کر پاتا تھا۔ ابھی بھی وہ جانے کہاں چلا گیا تھا، اور اس کے فلیٹ جانے کا نجمہ بیگم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر کو ربیہ ساتھ تھی، اس لیے اتنا سفر طے کرنا مجبوری تھی، اور گھر ہی آنا پڑا تھا۔ ان کے پاس ڈپلیکیٹ چابی تھی جس سے لاک کھول کر وہ اندر آئی تھی۔ ان کے ساتھ جانسنز بھی اندر آ چکا تھا۔ تم تھک گئی ہوگی، آرام کرو، کل صبح ملیں گے جانسن، تم اسے کمرہ دکھا دو، انہوں نے اپنا بیگ صوفے پر اچھالتے کہا، اور ساتھ ہی گرم جیکٹ بھی اتار پھینکی، اور ربیہ کو لگا جیسے انہوں نے کوئی چولا اتار پھینکا ہو۔ وہ اپنے اصل میں لوٹ آئی تھی، اور وہ تب ٹھٹک کے رہ گئی جب انہوں نے جانسن کو اسے کمرہ دکھانے کے لیے کہا تھا۔ میں خود چلی جاؤں گی، آپ مجھے سمت بتا دیں، اس نے گھبرا کر انکار کر دیا تھا۔ ارے اچھا جاؤ، سب سے لاسٹ والا بیڈ روم تمہارا ہے، انہوں نے پہلے حیرانی سے کہا، پھر شاید خود پہ کنٹرول کر لیا تھا، اور ربیہ اپنے آپ کو سنبھالتی اوپر آ گئی۔ جانسن اب اپنی میڈم کے پاس بیٹھ چکا تھا، اور اس وقت تک وہیں رہنا تھا جب تک لائبہ نہیں آ جاتی۔ شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی، اور یوں ربیہ کی آمد کا پہلا دن تمام ہوا۔ پھر دوسرا دن شروع ہوا، بھی کچھ مختلف نہیں تھا، کیونکہ اگلے دن بھی گھر میں کوئی نظر نہیں آیا تھا سوائے نجمہ بیگم کے، جو کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ تم اٹھ گئی؟ چلو اچھا ہوا، کچن میں سب کچھ رکھا ہے، اپنے لیے ناشتہ بنا لو، میں رات کو واپس آؤں گی، ایک دوست کی پارٹی میں جانا ہے، اور ہاں دروازہ بند کر لو، یہاں چوریاں بہت ہوتی ہے۔ وہ اس وقت مغربی لباس میں ملبوس بےحد ماڈرن اور ینگ لگ رہی تھی، اور ربیہ حیرت زدہ سی کھڑی، ان کو یک ٹک
टिक टिक करते हुए जाता देखती रही। पाकिस्तान में तो नफीस सा शलवार सूट और दुपट्टे में मलबूस नजर आती थी। गोरी चिट्टी रंगत, किसी भी जेवर आराइश से पाक चेहरा लिए वो इंतहाई सोबर सी खातून लगती थी, लेकिन यहाँ एक ही रात में वो उसे हल्का सा चक्कर आया। अपने आप को संभालना पड़ा और उनकी ताकीद के मुताबिक तेजी से बढ़कर दरवाज़ा लॉक कर दिया था। भूख के बावजूद नाश्ता नहीं बना सकी थी। वो तो बस यही सोच रही थी कि माँ समेत इस फैमिली के 6 अफराद थे, 2 बेटे और 3 बेटियां, लेकिन अभी तक उसने माँ के सिवा किसी को भी घर में नहीं देखा था। कैसी हो रबिया? वो टीवी लॉन्च में बैठी टीवी के ना जाने कौन से पुर्जे पे नज़र जमाए हुए खोई खोई थी, जब काफ़ी करीब से काशिफ की आवाज़ सुनाई दी। वो कॉफ़ी का भाप उड़ाता मग हाथ में लिए उसके सामने वाले सोफे पे टिक चुका था। वो चौंक कर सीधी हुई। लगता है बोर हो गई हो। वो शायद लंदन से रात को ही आया था। ये उनके 1 हफ्ते के बाद दूसरी मुलाकात थी और ये 1 हफ्ता उसने अकेले ही गुजारा था। काशिफ की बात पर वो चुप रही। कुछ और संजीदा हो गया। अलबत्ता इस दफ़ा लहजे में अपनायत का इजाफा हो चुका था। क्या बात है, इतनी चुप क्यों हो? कोई परेशानी है? मुझे यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरा एडमिशन नहीं हो सका। बल्कि एडमिशन तो दूर की बात है, खाला अम्मी ने उस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं की और अब 3 दिन से वो स्कॉटलैंड गई हुई है। ना आगे की खबर है ना पीछे की। मैं यहाँ फारिग बैठकर हाथ पे हाथ धरने के लिए नहीं आई, मैं पढ़ने के लिए आई हूँ और यही सोच कर मैं सचमुच काफ़ी परेशान हूँ। काशिफ के ज़रा से इस्तफसार पे वो फ़ौरन सब कुछ कह गई थी। जवाबन कुछ सोच हो गया और खाली मग टेबल पे रख के सीधा होकर बैठ गया। एडमिशन तो तुम्हारा अभी नहीं हो सकता। उसकी बात पर उसने चौंक कर देखा, अंदाज इस्तेफामिया था। जिस यूनिवर्सिटी में तुम एडमिशन लेना चाहती हो वहाँ एडमिशन के लिए तुम्हें 2 माह इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हॉलीडेज़ मनाए जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ट्रिप के लिए गए हुए हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी के तकरीबन 70 ब्लॉक बंद पड़े हैं। सो आराम करो, एंजॉय करो। काशिफ ने बात के आखिर में कंधे उचकाए और ज़रा खुशगवार मूड से कहा। लेकिन 2 माह में तो यहाँ बैठे बैठे पागल हो जाऊंगी। वो परेशान उठी और काशिफ उसकी बात समझकर मुस्कुरा दिया। वो 2 दफ़ा पाकिस्तान जा चुका था और 2 दफ़ा ही उसने रबिया को घर के कामकाज करते और पढ़ते हुए देखा था। अलबत्ता काफ़ी कमगो थी, अपने घर में भी कम ही बोलती थी, लेकिन उसके मुकाबले में बाकी तीनों काफ़ी बातूनी थी और काशिफ खुद काफ़ी ठहरे हुए पुरसुकून मिजाज का बंदा था। इसीलिए उसे रबिया का मिजाज बहुत अच्छा लगा था। बहुत आम सी होकर भी बहुत खास लगती थी और तभी उसने रबिया को लाइफ पार्टनर बनाने का सोचा था, जिसका इजहार नजमा बेगम से किया तो वो न जाने क्यों खुश हो गई थी। अरे तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मुझे भी रबिया जैसी लड़की की ही ज़रूरत थी। चलो अच्छा है, तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा मशरकी बीवी का और हमारा काम भी हो जाएगा। काशिफ उनकी काम वाली बात कोई नहीं समझ सका था और फिर उन्होंने खुद ही सारे काम तय करके रबिया को यहाँ बुला ही लिया। हालांकि काशिफ ने उन्हें रोका भी था कि अभी रबिया को मत बुलाए, अभी मैं शादी की पोजीशन में नहीं हूँ, मगर वो उसे मंगेतर बनाकर ले आई थी। उन्होंने मंगनी भी कर डाली और वो अभी तक समझ ही नहीं पा रहा था कि सब अच्छा हुआ या बुरा। दरअसल उसका मिजाज, उसकी फितरत अपने बहन भाइयों और माँ से कदरे मुख्तलिफ थी। बाप की बचपन में वफात हो चुकी थी और उन्हें माँ ने ही पाला पोसा था और अब वो औलाद को पाल पोस कर खुद ऐश करी थी, मुकम्मल ऐश, बगैर किसी रोक टोक के। और यही हाल उनके बच्चों का भी था, जिनके ऐश ही ऐश थे। लेकिन तमाम पाकिस्तानी रिश्तेदारों के सामने वो काफ़ी पढ़े लिखे और ज़हीन, मिलनसार और महज़िब लोग थे, और ये सब महज इसलिए था कि उनके पास ब्रिटिश नेशनलिटी कार्ड था, जिसको दिखाकर वो अपने आप को किंग समझते थे। शायद इसलिए कि पाकिस्तान में पाउंड की कदर कीमत पे लोग फिदा होते थे। कहीं बाहर चलोगी? शाम 7 बजे वो नमाज पढ़कर अपने बेडरूम से बाहर आई तो काशिफ तैयार खड़ा था। पहले तो वो कुछ झिझक कर फिर पलटकर कमरे में गई और अपनी चादर उठा लाई। इतनी बड़ी चादर की बजाय तुम दुपट्टा या स्कार्फ वगैरह ले सकती हो। गाड़ी निकालते हुए उसने उसकी बड़ी सी चादर पर नजर डाली और मशवरा दिया था। स्कार्फ मेरे पास है नहीं और घर से बाहर दुपट्टा लेने की मुझे आदत नहीं। मैं हमेशा कहीं जाऊँ तो चादर लेकर जाती हूँ और दुपट्टा और स्कार्फ तो काफ़ी छोटे होते हैं, उसने वजाहत से जवाब दिया था। काशिफ सर हिलाकर रह गया। वह जो कम बोलती थी अब कम से ज़्यादा बोलने लगी थी। शायद बातों की और लोगों की कमी ने ऐसा बना दिया था। वो बोलना चाहती थी, वो सुनना चाहती थी, लेकिन सद अफसोस के वो भी कमगो था। खैर, तन्हाई और अकेलेपन से तो 1000 दर्जे बेहतर था। मेरा ख्याल है तुम्हें इस माहौल में रहने और एडजस्ट करने में बहुत वक्त लगेगा, वरना मैंने ऐसी लड़कियों को भी देखा है जो एक रोज़ आती है और दूसरे रोज़ छा जाती है। वो अपने रंग ढंग एयरपोर्ट की हदूद में ही छोड़ आती है और कोई पहचान ही नहीं पाता कि ये वही लड़की है जो कल आई थी और आज। काशिफ ने बात अधूरी छोड़ी और रबिया तुल्खी से मुस्कुराई। वो लड़कियां नहीं होती, लड़कियों के नाम पे धब्बा होती है, और आप जानते हैं कि धब्बा बहुत ज़्यादा रोशनियों में आकर तो और ज़्यादा वाज़े नज़र आने लगता है, वो भी रोशनियों में आकर रोशन हो जाती है।
انتہائی دھیمے لہجے میں کہی گئی بات پہ کاشف حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ کتنی گہری بات کہی تھی اس نے۔ آؤ کچھ شاپنگ کرتے ہیں۔ ایک شاپنگ مال کے سامنے گاڑی پارک کرتے ہوئے وہ نیچے اتر گیا تھا اور وہ بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر آئی تھی۔ پلیز ناؤ انف۔ یہ کسی انگریز لڑکی کی آواز تھی اور آواز جھنجھلائی ہوئی تھی۔ جب ہی بے ساختہ ہی ربیہ نے گردن ترچھی کر کے دیکھا، 2 لڑکے اور 4-5 لڑکے پارکنگ میں کھڑی جیپ کے بونٹ پہ بیٹھے ڈرنک کرنے میں مصروف تھے اور وہ لڑکی ایک لڑکے سے بوتل چھین رہی تھی۔ وہ شاید زیادہ پی چکا تھا۔ ربیہ اسے صرف سائڈ پوسٹ سے دیکھ سکتی تھی۔ وہ گاڑی کی اسکرین پہ نیم دراز ہو رہا تھا۔ ربیہ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ سب کچھ تو یہاں جگہ جگہ نظر آتا ہے، کس کس کو دیکھو گی؟ کاشف کی بات پر وہ چونکی اور پھر شرمندہ ہو گئی۔ میں وہ نہیں دیکھ رہی جو آپ سمجھ رہے، میں تو صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ لوگ بھی ایک دوسرے کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں۔ ربیہ کو سچ مچ حیرت ہوئی تھی کہ وہ لڑکی اس لڑکے کو شراب پینے سے روک رہی تھی۔ کاشف اس کی بات سن کر مسکرایا۔ وہ اسے منع نہیں کر رہی بلکہ اس کو ہوش میں رکھنا چاہتی ہے۔ اگر وہ زیادہ پی گیا تو اس لڑکی سے غافل ہو جائے گا اور وہ اسے اپنے آپ سے غافل نہیں کرنا چاہتی۔ آخر وہ اس کا بوائے فرینڈ ہے اور کل سنڈے ہے، ان کو دیر تک سونے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے آج رات دیر تک جاگنے کا ارادہ ہوگا جو بغیر ہوش و حواس کے تو پورا نہیں ہوگا۔ کاشف کی بات سے مزید شرمندہ ہوئی اور وہاں سے ہٹنے میں ہی عافیت جانی۔ شاپنگ مال کے اندر آ کر اس کی آنکھیں چندیا گئی تھی۔ ہر خوبصورتی اور ہر ادا یہاں لوگ اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتے تھے۔ ان کے خیال میں خوبصورتی اور ادائیں دوسروں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے اور دوسروں کو دکھانے والی چیز پہ بھی دوسروں کا حق ہوتا ہے، اور حق مارنا ان کے نزدیک بری بات تھی، اتنی بری کہ وہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے سب کچھ سامنے رکھ دیتے تھے دوسروں کا حق سمجھ کر۔ یہ جیکٹ کیسا ہے؟ کاشف نے متوجہ کیا تھا۔ وہ سینڈل دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک لیڈی جیکٹ تھا اور کاشف اس کی پسند پوچھ رہا تھا۔ اچھا، لیکن پلیز میں ابھی کوئی چیز خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ آپ کو اپنے لیے کچھ خریدنا ہے تو یہ تم غیروں جیسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ ہم کزن ہیں، منگیتر ہے، اور سب سے بڑی بات کہ مہمان اور میزبان بھی ہے، اور میزبان پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ مہمان کی ضرورت کا خیال رکھے، اور اس وقت میرا خیال ہے کہ تمہیں گرم کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ تم نے شاید غور نہیں کیا کہ تم سردی سے کانپ رہی ہو۔ کاشف نے دلچسپی سے کہا تھا، اور ربیہ نے سچ مچ اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ صرف گرم سویٹر پہنے ہوئے تھی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، اور پھر اس کے انکار کے باوجود اس نے ڈھیر ساری شاپنگ کروائی۔ وہ اسے روکتی ہی رہی مگر وہ کہہ رہا تھا کہ ایسا موقع اور فرصت بار بار نہیں ملتی، اس لیے وہ اس کی کئی مہینوں اور ہفتوں کے لیے شاپنگ کرا رہا تھا۔ پلیز اب بس کرے، کافی ہو گیا ہے، اس نے بالآخر اسے سختی سے روک دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ریسٹورنٹ چلتے ہیں اور تمہیں اچھا سا کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ آخر مان ہی گیا تھا اور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے ہمراہ آگے بڑھا تھا، اور سیڑھیاں اترتے اسے کسی نے پکار لیا تھا، کاشف! اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک لڑکی اور 2 لڑکے کاشف کے قریب آ گئے تھے۔ ربیہ تم گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ اس نے گاڑی کی چابی نکال کر ربیہ کی سمت بڑھائی اور وہ سر ہلا کر سیڑھیاں اتر گئی۔ سامنے ہی تو پارکنگ تھی، اس لیے وہ مطمئن تھی، لیکن سر جھکا کر تیز تیز چلتی وہ اس سردی سے جلد از جلد بچنا چاہ رہی تھی جس کے نتیجے میں کسی سے بری طرح ٹکرائی یا پھر کوئی اس سے بری طرح ٹکرایا، اور آنکھوں کے آگے تارے ناچ گئے تھے اور اس کے ہاتھوں سے شاپنگ بیگ اور گاڑی کی چابی بھی چھوٹ گئی تھی، کیونکہ سامنے والے کے گلے میں جھولتی ہوئی بھاری سی نوکیلی چین سیدھی اس کی آنکھ میں چبھی تھی، اور ربیہ کو لگا آنکھ پھٹ گئی ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں کو چہرے پہ رکھے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ سوری، آئی ایم سوری میم۔ وہ سنبھل گیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ یقیناً ہوش میں نہیں تھا، ورنہ اس کی تکلیف کا احساس کرنے کی بجائے یوں پاگلوں کی طرح سوری نہ کر رہا تھا، لیکن اس کی سسکی سن کر اسے تکلیف کی شدت کا اندازہ ہوا تھا اور 2 زانوں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آر یو رائٹ میم؟ ہیلو، ایکسکیوز می میم۔ وہ اسے متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے جھکے سر پہ چادر اوڑھی دیکھ کر اسے احساس ہو گیا کہ وہ میم مسلم ہے، اور پھر نہ جانے کیوں وہ کچھ اور سنبھل گیا اور وہاں سے اٹھنے لگا، لیکن تب تک وہ اپنی تکلیف ضبط کرتی سر اٹھا چکی تھی۔ اس دفعہ دونوں نے ایک دوسرے کو روبرو دیکھا تھا، کوئی وجہ بھی نہیں تھی، پھر بھی ربیہ کا دل چونکا تھا، کسی احساس کی انگلیاں دل کی دھڑکنوں کو چھیڑتی ہوئی گزر گئی تھی اور دھڑکنوں میں ارتعاش سا ہو کے رہ گیا تھا، اور وہ اس کی سرخ پڑتی آنکھ کو دیکھتا پلٹ کر چلا گیا۔ وہ سچ کہتے ہیں کہ انگریز بہت بےحیس ہوتے ہیں، سرد موسموں میں رہ کر سرد ہو جاتے ہیں۔ وہ جھک کر اپنی بکھری شاپنگ سمیٹنے لگی تھی اور ساتھ ہی گاڑی کی چابی بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ ربیہ، کیا ہوا ہے؟ کاشف بھی آ چکا تھا، اس نے بات بتائی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ڈاکٹر کو دکھاتے اٹھو۔ ڈونٹ وری، آئی ایم فائن۔ نفی میں گردن ہلا کر اٹھ گئی اور اب بھوک کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا، جس کے لیے کاشف نے گاڑی نواب ہوٹل کے سامنے روک دی۔ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال تھا اور کسی مسلم کی ملکیت تھا، اس لیے مسلم افراد بڑے شوق سے آتے تھے اور پاکستانی کھانوں کے ذائقے سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ہوٹل ایسے تھے جو مسلمانوں کے لیے ان کی پاکستانی ڈشز کا انتظام کرتے تھے، لیکن فی الحال تو یہ نواب ہی قریب تھا، اس لیے اسے یہیں لے آیا تھا۔
रबिया ने बहुत दिनों बाद अच्छा सा खाना खाया, लेकिन साथ साथ आंख की तकलीफ और उस शख्स की बेमरोवती का भी ख्याल आ रहा था। और ये भी मालूम हो चुका था कि ये वही शख्स था जिससे वो अंग्रेज लड़की शराब की बोतल छीन रही थी, और वो लापरवाही से बोनट पर नीमदराज था, क्योंकि रबिया ने उसे साइड पोस्ट से देखा था। हेलो डियर कजिन, वो टेबल पे खाना लगाई थी जब जॉनसन का हाथ पकड़े लाइबा डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। रबिया पहली मर्तबा उन दोनों को इस तरह देख रही थी, इसलिए हाथ ठिठक गए थे। देखो, मैं कमरे में हूँ, मेरा और जॉनसन का खाना कमरे में पहुंचा देना, मुझे ज़रा जॉनसन से कुछ कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन लेना है, वो कहकर पलट गई। जॉनसन का एक हाथ उसके कमर पे था। रबिया चकरा गई थी। ऐसी दिता दिलेरी, ऐसी अंधेर नगरी थी कि वो आगे कुछ सोच ही ना सकी। अभी वो संभली भी ना थी कि एक और मंजर देखना पड़ गया। अपने मोबाइल फ़ोन पर बात करती हुई रूबा अंदर आ गई थी, लेकिन उसका हुलिया देखकर उसकी आंखें खुल गई। बरहना बाजू, बरहना पिंडलियाँ, इंतहाई मुख्तसर सा टॉप और गहरा गला, ऊंची सी बालों की पोनी और पाँव में हाई हील्स के सैंडल जिनकी डोरियां पिंडियों के गिर्द लिपटी हुई थी। अपने कजिन्स के जलवे देखकर वो पागल न होती तो और क्या होती। बकौल नजमा बेगम की उनकी रूबा बहुत ज़हीन थी और इस वक्त कस्टम ऑफिसर की पोस्ट पर थी, और उनके लिए उसकी ये पोस्ट ही नखरे के लिए काफ़ी थी। वो हर महीने एक भारी रकम लेकर घर में दाखिल होती थी, और उनको भला और क्या चाहिए था। रबिया, मेरे कपड़े प्रेस किए थे तुमने? अचानक फ़ोन पर बात करते करते उसने रबिया से पूछा। जी। आधा घंटा पहले अरूबा ने घर फ़ोन करके कहा था उसकी मैक्सी प्रेस कर दी जाए, वो घर आ रही है और उसे किसी पार्टी में जाना है। और रबिया ने फ़ौरन ये काम कर दिया था, बल्कि ये तो कई दिनों से हो रहा था। घर के कामों में इन्वॉल्व कर दी गई थी। कोई कपड़े प्रेस करने को कहता, कोई धोने को कह देता, किसी का कमरा गंदा हो रहा होता और किसी को भूख लग रही होती, और उन सब चीज़ों का हल थी रबिया। और रबिया रहीम, जो अपने वतन से इतनी दूर महज पढ़ने की लालच में आई थी और अपनी माँ की जिद से मजबूर होकर आई थी। अब उसकी माँ फ़ोन पे पूछती कि कैसी हो, तो जवाबन सब अच्छा है कहकर चुप हो जाती, और उसकी कम अकल माँ सब अच्छा है पे मुतमईन हो जाती थी, और ये भी ना जान पाती कि जहाँ सब अच्छा है का सिग्नल मिलता है वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होता, कहीं ना कहीं कमी ज़रूर होती है, क्योंकि रब ताला ने इस दुनिया में अपनी ज़ात और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के अलावा कुछ भी सब अच्छा नहीं बनाया। सबको एक कमी बख्शी है, ताकि इंसान उस कमी को दूर करने के लिए अच्छे से अच्छा और नेक से नेक अमाल करता रहे। लेकिन यहाँ इंसान बुरे से बुरा और बद से बद अमाल करने की सिमत गामजन था, और ये भी भूल गया कि आसमान के ऊपर रब रहता है और ज़मीन के नीचे क़यामत, और ऊपर रहने वाला रब किसी भी वक्त ज़मीन के अंदर से क़यामत उठाकर इंसान की हस्ती का तख्ता पलट सकता है। और उसी तख्ते को सोच कर उसे झरझरी आ गई। मेरा खाना, लाइबा सीढ़ियों के पास आकर चीखी थी और किचन में भागी। आंटी, 2 माह तो हो चुके हैं मेरा एडमिशन। आज नजमा बेगम घर पे थी और रबिया ने उनसे फाइनल बात करने की ठान ली थी। अरे हो जाएगा, परेशान क्यों होती हो, अब तो तुम्हें यहीं रहना है ना, फिर फिक्र कैसी। उनके अंदाज में लापरवाही थी। लेकिन आंटी, मुझे वापस भी तो जाना है, हमेशा यही तो नहीं रहना। क्यों वापस क्यों जाना है? तुम काशिफ के मंगेतर हो और जहाँ काशिफ रहेगा तुम भी तो वहीं रहोगी ना। उन्होंने खफगी का इजहार किया। मगर आंटी देखो, मुझे ज़्यादा बहस करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। जब कह दिया कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा तो फिर हो जाएगा। उन्होंने उसकी बात काट दी और वो हैरतज़दा सी रह गई। उनके चेहरे पे बेजारी थी, लेकिन फिर भी हिम्मत न हारी। तो यूं फारिग बैठने से तो बेहतर है कि मुझे कहीं जॉब दिला दे, फिर मैं खुद ही एडमिशन को बंदोबस्त कर लूँगी। जॉब? अब की बार उन्होंने चौंक से सरतापा देखा, कुछ कहने का इरादा तर्क कर दिया। ठीक है, तुम शाम को तैयार रहना, तुम्हें जॉब चाहिए मिल जाएगी, कहकर अपने बेडरूम में चली गई। और रबिया को कुछ तसल्ली हुई कि मुफ्त रोटियां तोड़ने से तो बेहतर था कोई काम करके पेट भर लेती। लेकिन शाम को वो उसे लेकर जहाँ गई, रबिया के होश खोने लगे। ये एक क्लब था जहाँ शराब और गंदगी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। चलती जलती बुझती रंगीन रोशनियों में कोई एक चेहरा भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आंटी, ये आप कहाँ? वो बेरब्त सी बोली थी, जुबान गुंग हुई जा रही थी। क्या आप मुझे इसलिए यहाँ लेकर आई थी? क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी जॉब कर सकती हूँ? क्या आप भूल गई हैं कि मेरा मजहब क्या है, मेरा ख़ानदान क्या है, मेरी नेचर कैसी है, कल्चर कैसा है? चीख उठी। नजमा बेगम के चेहरे पे गुस्से के आसार थे। तो यहाँ जॉब करने से तुम्हारे मजहब, तुम्हारे ख़ानदान, तुम्हारी नेचर और कल्चर को क्या होगा? कौन सी कयामत टूटेगी तुम पे? मुसीबत बन गई हो मेरे लिए, किसी ठिकाने नहीं लग रही। उनकी बात पर रबिया को धचका लगा। अगर मैं मुसीबत हूँ तो आप मुझे वापस भिजवा दें। लहजा रूहास हो रहा था। क्यों भिजवा दूँ? आपको मुझे वापस भेजना होगा। मैं कल ही अम्मी से बात करती हूँ। शट अप, कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है वरना पछताओगी, उन्होंने धमकी दी। मगर वो सुनी अनसुनी करके क्लब के हाथे से निकल आई। आज बर्फबारी हो रही थी, लेकिन उसने कोट पहना हुआ था, इसीलिए कुछ बचत हो गई थी। 2 माह में वो यहाँ के रास्तों से इतनी तो वाकिफ हो ही गई थी कि आसानी से घर जा सकती थी। मगर आज उसके आंसू बह रहे थे। उसे अपनी बहनें और बाप की याद आ रही थी। उसे अपना वतन याद आ रहा था, अपना शहर याद आ रहा था। घर आकर भी बुरी तरह रोती रही।
اس وقت گھر پہ کوئی نہ تھا۔ اس نے دل کھول کر آنسو بہائے اور اپنا بوجھ ہلکا کیا، پھر وضو کر کے دیر تک نماز میں مشغول رہی۔ وہ دل میں پکا ارادہ کر چکی تھی کہ اسے اب یہاں نہیں رہنا۔ وہ ریلیکس ہو کر نیچے آئی تو ڈرائنگ روم میں عروبہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بے حد بزی نظر آئی اور ربیہ کا دماغ معاف ہو گیا۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ نمودار ہو چکا تھا۔ وہ کچن میں جانے کا ارادہ ترک کر کے واپس بیڈ روم میں آ گئی۔ اگلے روز وہ دن بھر پاکستان کال کرتی رہی مگر کسی نے فون ریسیو نہیں کیا۔ مسلسل 3 گھنٹے ٹرائی کرنے کے بعد اس نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا اور اتنے میں باہر ڈور بیل بج اٹھی۔ مجبوراً اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑا تھا۔ اسے نجمہ بیگم یا پھر لائبہ جانسن کی آمد کی توقع تھی، لیکن یہاں تو کوئی اور ہی نظر آیا۔ آپ کون؟ وہ پوچھ رہی تھی کہ ایک دم ذہن میں دھماکہ ہوا۔ یہ نجمہ بیگم کا بیٹا بابی تھا، جو کاشف اور عروبہ سے چھوٹا تھا، لیکن ربیہ اس سے روبرو پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ البتہ تصویروں میں دیکھا ہوا تھا۔ وہ یقیناً نشے میں تھا، اس لیے اسے نظر انداز کرتا اندر آ گیا تھا، مگر آدھے گھنٹے بعد جب شاور لے کر وہ کچن میں آیا تو ربیہ کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا اور ربیہ اس کے دیکھنے کے انداز پہ ٹھٹک گئی۔ اے کون ہو تم؟ انگلش میں پوچھا گیا۔ ربیہ آہستگی سے بولی، ہو ربیہ، یور کزن ربیہ رحیم۔ لیکن وہ پھر بھی اسے الجھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی ماں بہنوں کی خبر نہیں تھی۔ کزن کی کیا خاک ہوتی؟ میں کاشف کی منگیتر ہوں، پاکستان سے آئی ہو۔ اس نے اس کی نظروں سے بچنے کے لیے تعارف کی نوعیت بدل ڈالی۔ اوہ بھاب۔ وہ ہونٹ سکیڑتا ہوا اب اور زیادہ استحقاق سے دیکھنے لگا۔ ان ٹچ لگتی ہو؟ اس کے چہرے پہ پھیلی خفگی دیکھ کر خباثت سے بولا، شٹ اپ۔ تڑک کر بولی تو بابی کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ دیسی نشہ بڑی جلدی بھڑک جاتا ہے، سنا تو تھا، لیکن دیکھ پہلی مرتبہ رہا ہوں۔ اس کے قریب جھکا ربیہ اچھل کر دور ہٹی، اور پھر کب بابی کی نظر بدلی اور کب ربیہ جذباتی ہو گئی کچھ پتہ نہ چلا۔ عقل تو تب ٹھکانے آئی جب اس نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے بڑا سا لوہے کا ڈنڈا اٹھا کر بابی کے سر میں دے مارا، اور دراصل وہ شراب پی کر اس کے پیچھے ڈرائنگ روم میں چلا آیا تھا اور خطرناک گھناؤنے عزائم لے کر اس پہ جھپٹا، مگر وہ بچ نکلی۔ لیکن اس وقت وہ اکیلی تھی اور بچاؤ کا کوئی راستہ بھی نہ تھا، اسی لیے اسے کسی ہتھیار کا سہارا لینا پڑا تھا، مگر وہ سر کی چوٹ کھا کر اور زیادہ مشتعل ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ دوبارہ آگے بڑھا، ربیہ نے پوری قوت سے دوسرا وار کر دیا اور پھر خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ بابی 2 زانوں قالین پر گرا اور ربیہ کی آنکھیں پھٹ گئی تھی۔ وہ نشے کی وجہ سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکا تھا، لیکن گھر میں داخل ہوتی لائبہ بابی کو دیکھ کر چیخ اٹھی تھی۔ اس نے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا تھا اور جیسے ہی اس نے پولیس کو فون کیا، ربیہ ہوش میں آ گئی تھی اور اسے وہاں سے بھاگنے میں لمحہ لگا تھا۔ ایک دن میڈونا کو اپنی بیوی بنا کر چھوڑوں گا۔ آئی لو میڈونا، آئی لو۔ کوئی دیوانہ اپنے دوستوں کو اپنی دیوانگی دکھا رہا تھا۔ وہ سنیما ہال سے نکل کر آ رہے تھے۔ مجھے تو نکول کے بغیر کوئی بھاتا ہی نہیں ہے۔ یہ دوسرا دیوانہ تھا، اور میں کیٹ ونسلٹ کے ساتھ ایک دفعہ ٹائٹینک کی تاریخ دہرا کے چھوڑوں گا۔ تیسرے نے بھی ہوائیں اڑائی۔ یار میں بیٹنی کو بھی پسند کرتا ہوں اور شیڈ کے بارے میں بھی دل بےتاب ہے، کیا کروں آخر؟ چوتھے نے معصومیت سے کہا تھا، لیکن پانچواں خاموشی سے ڈرنک کرنے مصروف تھا۔ تو کسے پسند کرتا ہے؟ پہلے والے نے اسے چھڑا۔ میرے لیے سبھی ٹھیک ہے، کام کے وقت جو بھی مل جائے چل جاتی ہے، کیا نکول اور کیا میڈونا۔ وہ آنکھ دبا کے بولا تھا اور وہ چاروں منہ دیکھتے رہ گئے۔ کام کی بات تو وہ کہہ گیا تھا، ایڈی تو پورا آہ! اس لڑکی کی بات ادھوری رہ گئی۔ انہوں نے چونک کر اس سمت دیکھا جہاں سے کسی کی آہ سنائی دی تھی۔ ان سب کو خاموش ہوتے دیکھ کر وہ کچھ اور پیچھے سرک گئی۔ ہو یو؟ ان میں سے ایڈی آگے بڑھا۔ کب تک ان سے چھپ سکتی تھی؟ وہ پانچوں قریب آ چکے تھے اور وہ اسے دیکھ کر چونک گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ایک مرتبہ پارکنگ میں اس سے ٹکرائی تھی، اور یقیناً وہ مسلم تھی۔ اس روز وہ چادر میں تھی اور آج اس کے سر پہ دوپٹہ تھا، لیکن آج وہ بے حد ہراساں تھی۔ اس کی حالت بے حد ابتر ہو رہی تھی۔ ایڈی اس کی حالت کے بارے میں سوچ رہا تھا، جبکہ وہ چاروں کچھ اور ہی سوچ بیٹھے تھے۔ مسلم مال ہے، کیا ارادہ ہے؟ مائیکل اور جوزف نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارہ کیا تھا۔ تو پھر آ جاؤ، ارادہ نہیں عمل کرتے ہیں۔ پیٹر نے اشارہ کیا اور آگے بڑھا۔ اس کے قریب مت جانا۔ ایڈی کی سخت آواز پہ وہ حیرت سے پلٹے۔ واٹ؟ ان کو اچنبھا ہوا۔ میں کہہ رہا ہوں جو کچھ تم سوچ رہے ہو اسے بھول جاؤ، جاؤ واپس۔ لیکن کیوں؟ ان کو ایڈی کی رکاوٹ ڈالنے میں حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہہ دیا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ لیکن تم کیوں کہہ رہے ہو؟ یہی تو پوچھ رہے ہیں۔ پیٹر کا لہجہ ناگوار ہو چکا تھا، ماتھے پہ شکنیں پڑ گئی تھی۔ کیا اس لیے کہ یہ لڑکی مسلم ہے؟ مائیکل کو بھی اس کی مداخلت بری لگی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ لڑکی مسلم ہے، لیکن میں تمہیں غلط حرکت نہیں کرنے دوں گا۔ وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ اگر تم اس لڑکی کو نہیں جانتے تو پھر تم ہمیں روک بھی نہیں سکتے۔ پیٹر آگے بڑھا۔ پیٹر میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، ایڈی چیخا تھا۔ تم ہمارے ساتھ مل کر کرسچن لڑکیوں کے ساتھ عیاشی کرتے ہو تو ہم کیوں نہیں؟ آج
तुम्हें हमारे साथ मिलकर इस लड़की के साथ वही कुछ करना होगा जो कुछ तुम क्रिश्चियन लड़कियों से करते आए हो। पीटर ने पलट कर उसे वार्निंग दी और एडी ने गुस्से से विपरते हुए हाथ में पकड़ी शराब की बोतल पीटर के सर में दे मारी, जो छनाके से टूट के बिखरी थी। और फिर वो चारों उस पर झपट पड़े। उनसे कुछ फासले पे खड़ी रबिया खौफ से थर-थर कांप रही थी। वो तो पहले ही एक जुर्म की मुर्तकिब हो चुकी थी, अब दूसरा गले पड़ गया था। उसे अपना आप उन बेरहम फिजाओं में बिखरता हुआ महसूस होने लगा और जेल की सलाखें तस्वुर के पर्दे पर नाचने लगी थी। नजमा बेगम अपने खून की प्यासी लग रही थी, जो उसको ढूंढ कर यकीनन उसे चीर फाड़ डालती। और अब यहाँ दंगा फसाद। एडी को माइकल और जोसेफ के हवाले करके पीटर और डेनी रबिया की सिमत लपके थे। उसने भागने की कोशिश की, मगर उसका दुपट्टा पीटर की गिरफ्त में अटक गया था। तब वही शख्स जो उसकी खातिर अपने ही दोस्तों से लड़ा था, जारहाना अंदाज से पीटर को पीछे घसीटता ले गया। उसका सर गाड़ी के बोनट पे दे मारा। पीटर के हवास गुम हो गए थे। भागो! उसने हाथ बढ़ा के लड़की का हाथ थामा और अंधाधुंध भागते हुए उस सिनेमा के अहाते से निकल आया, क्योंकि माइकल ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और जोसेफ और डेनी उनके पीछे भागे थे। मगर वो रबिया को अपनी गाड़ी में धकेल कर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। उनके पीछे बहुत से सायरन सुनाई देने लगे थे। वो गाड़ी में ही लुढ़क गई। उसे होश आया तो पहली नज़र उसी शख्स पे पड़ी थी। वो सामने वाले सोफे पे नीमदराज लेटा था। वो एकदम तड़प कर उठ बैठी थी और उसकी तड़प पे वो भी आंखें खोल कर सीधा हो गया था। क्या नाम है तुम्हारा? वो अपने मखसूस इंग्लिश लबो लहजे में पूछ रहा था। रबिया रहीम, उसने कुछ परेशान और खोए हुए लहजे में बताया। जो कुछ वो देख आई थी, अब और कुछ बर्दाश्त करने का हौसला नहीं था, क्योंकि सामने एक बिल्कुल अजनबी और गैर मुस्लिम आदमी बैठा था, और वो भी एक कमरे में। तो तुम मुस्लिम हो? वो अपने शक को यकीन का पैराहन पहनते देखकर गहरी सांस खींचकर रह गया। जी हाँ, मैं मुस्लिम हूँ, उसने इस दफ़ा एतमाद से जवाब दिया, क्योंकि बात मजहब की पूछी गई थी। कहाँ से आई हो? पाकिस्तान से। ओह शिट! सुनकर जैसे चटक गया था, लेकिन इससे पहले कि मजीद कुछ तफ्तीश करता उसका फ़ोन बज उठा। यस मॉम, अपनी माँ से बात करता बाहर निकल गया था और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद वापस अंदर आया। इस वक्त हम शहर की हदूद से काफ़ी दूर है और फिलहाल शहर में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि पुलिस हमें ढूंढ रही है, इसलिए तुम्हें अभी यहाँ ही रुकना होगा। मैं किसी काम से जा रहा हूँ, कुछ देर तक आ जाऊँगा। राइट साइड में किचन है, खाने को कुछ मिल जाएगा, खा लेना। ओके बाय। वो दरवाजे के हैंडल पे हाथ रखे इन्फॉर्म करता फौरन पलट कर चला गया और रबिया नंगे पैर उसके पीछे भागी थी। सुनो! बैरूनी डोर लॉक करने वाला था जब उसकी आवाज़ रुक गया और सर उठा के सामने सीढ़ियों पे खड़ी रबिया को देखा था। मैं एक कॉल करना चाहती हूँ, मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी है। ओके कर लेना, लेकिन इस घर का फ़ोन डेड पड़ा है। मैं वापस आ जाऊँ तो मोबाइल से कर लेना। वो कह के चला गया और रबिया वहीं सीढ़ियों पे बैठती चली गई। किस्मत उसे धकेलती हुई न जाने कहाँ से कहाँ ले आई थी। लोगों को ज़िंदगी का भरोसा नहीं होता, मगर उसे अपनी इज्जत का भरोसा नहीं था। कब कौन सा अकाब झपट पड़ता उसे धड़का सा लग गया था। जब अपनी खाला का बेटा इज्जत का दुश्मन हो बैठा था, तो दूसरों पे कैसा एतमाद। गैर तो फिर गैर होते हैं, और वो भी यूं पराए देश में। कौन हिफाजत करता है किसी और लड़की की? सभी को अपनी ज़ात से मतलब होता है, लेकिन ये शख्स न जाने कौन था जो उसकी खातिर अपने दोस्तों से दुश्मनी मोल लेकर उसके आंचल को दागदार होने से बचा गया था, और ना चाहते भी। इस पराए शख्स को अपना मानने को दिल चाह रहा था। उसकी गोल्डन ब्राउन आंखों से किसी एहसास का, किसी रिश्ते का, किसी बेनाम ताल्लुक का अक्स देख चुकी थी, और उस अक्स से दिल दामन छुड़ा लेता नामुमकिन। उसने पाकिस्तान कॉल की तो मंजले चाचू की छोटी बेटी सारा से बात हुई थी। उसका कहना था कि रबिया की अम्मी हॉस्पिटल में है। उनको 2 रोज़ पहले हार्ट अटैक हुआ है, और माँ के हार्ट अटैक की खबर सुन के रबिया के हाथ से मोबाइल छूट गया था। खुद चकरा गई थी। कुछ फासले पे खड़े एडी ने फ़ौरन मोबाइल उठाया। हेलो हेलो आपी। दूसरी तरफ सारा उसे पुकार रही थी। एडी को उसकी आवाज़ बहुत भली लगी थी। कुछ बोलना चाहा, फिर कॉल बंद कर दी और उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। व्हाट हैपेंड? मेरी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है, और आंटी ने उनको फ़ोन करके बताया है कि मैंने एक लड़के के साथ मिलकर बॉबी को मारा है, और वहाँ से भाग गई हूँ, क्योंकि मैं उस लड़के के साथ जाना चाहती थी और बॉबी ने रोकने की कोशिश की थी, इसलिए हमने उसे ज़ख्मी कर दिया, बल्कि कातिलाना हमला किया है। वो बताते हुए रो पड़ी। उसकी रंगत इस इल्ज़ाम पे मुतग़िर हो चुकी थी। यूँ लग रहा था जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ कर उसमें जर्दी भर दी हो, और बहुत दूर तक सोच रही थी, जबकि वो बॉबी को सोच रहा था। बॉबी कौन है? उसके इस्तफसार पे रबिया ने अपने पाकिस्तान से आने से लेकर नजमा बेगम के घर से भागने तक की तमाम रुदात सुना डाली थी, और वो जवाबन भड़क उठा था। पाकिस्तानी झूठे होते हैं, तुम भी झूठी हो। उसकी बात सुनकर वो एकदम इश्तियाल में आ गया था, और रबिया कितनी देर हैरत ज़दा सी रही कि आखिर उसे क्या हुआ है, वो इतनी नफरत क्यों करता है हमसे।
میں پاکستان جانا چاہتی ہوں، پلیز تم مجھے یہاں سے نکلنے میں مدد کرو، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ کھانا کھاتے ایڈی کے سامنے آ بیٹھی، اس کی آخری بات پہ ٹھہر سا گیا، حالانکہ تم لوگ سب سے پہلے یہی چیز بھولتے ہو۔ اس کی بات بڑی نوکدار تھی، ربیہ کے دل میں چبھی تھی۔ ہرگز نہیں، یہ چیز ہم لوگ مر کے بھی نہیں بھولتے۔ ہاں، کچھ مجبوریوں اور وجوہات کی بنا پر نظر انداز ہو سکتی ہے، لیکن بھول نہیں سکتی۔ ہمارا ضمیر ہی ہمیں کچوکے لگاتا رہتا ہے کہ ہم پہ کسی کا احسان ہے اور ہمیں اس کا بدلہ چکانا ہے۔ پھر تم میرے احسان کا بدلہ کیسے چکاؤ گی؟ کیونکہ جیسے ہی تم یہاں سے نکلی تم پاکستان چلی جاؤ گی۔ تم ایک بار پاکستان آ جانا، میں تمہارے ہر احسان کا بدلہ چکا دوں گی، سوائے ایک احسان کے، بڑی عقیدت سے بولی۔ ایڈی نے نیپکن سے ہاتھ پوंچھتے ہوئے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ جو تم نے اتنے لوفروں سے میری عزت بچا کر اور مجھے تحفظ دے کر کیا ہے، کیونکہ یہ عزت چیز ہی ایسی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں، کوئی مول نہیں، اور جو اس کی حفاظت کرے، اس کو میری نظروں سے بچائے، اس کا احسان زندگی بھر نہیں اتارا جا سکتا۔ اچھا بول لیتی ہو، ویسے میرے سامنے ذرا کم بولا کرو، مجھے اپنی دھن میں باتیں کرنے والی لڑکیاں کافی اپیل کرتی ہے۔ کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا تو ربیہ بکھلا گئی۔ وہ تو دودھ کی جلی چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پینے کی عادی ہو گئی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے 4-5 مرتبہ لاک کو چیک کر کے سوتی اور دیر تک قرآنی آیات کا ورد کرتی رہتی اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سہارے چھوڑ دیتی تھی، جو سب کی عزتوں کا محافظ اور سب کا چاہنے والا تھا۔ پھر کتنے ہی دن وہ اس سے کچھ نہ کہہ سکی، لیکن یوں چپ ہونے سے بھی مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا تھا۔ مجبوراً دوبارہ ہمت کرنا پڑی اور اپنے تاثرات کنٹرول کر لیے۔ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ بات شروع کرتی وہ خود ہی بول پڑا، میرے پاس نہیں ہے، یہی تو پوچھ رہا ہوں کہاں ہے؟ اب کی بار وہ پھر غصے میں آ گیا تھا۔ کافی گرم مزاج آدمی تھا، فوراً غصے میں آ جاتا تھا۔ وہ آنٹی کے گھر میں ہے، اس نے آہستگی سے بتایا۔ تو پھر تم واپس کیسے جا سکتی ہو؟ بغیر پاسپورٹ کے نکلنا ممکن نہیں، اور اگر یہ کوشش کی جائے تو ظاہر ہے تم الیگل کیس بن جاؤ گی۔ پھر تمہیں یا تو پاکستانی پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا یا پھر، لیکن میرا پاسپورٹ ہے تو صحیح، مگر اس پاسپورٹ کو لینے کے لیے تمہیں اپنی آنٹی کے گھر جانا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا ٹھیک ہے کہ تمہیں پولیس کے پاس جانا ہوگا۔ آخر تم ایک مجرم ہو، تم نے بابی کو زخمی کیا ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اور آج کل تم فرار ہو چکی ہو اور پولیس کو مطلوب بھی ہو۔ تو پھر کیا کروں؟ وہ روحاں سی ہونے لگی۔ میرے پاس رہو، باقی سب کو بھول جاؤ، لاپرواہی سے کہتا ٹی وی آن کر کے انگلش چینل سرچ کرنے لگا تھا جن پہ بےہودگی عروج پہ تھی۔ تم میری بات سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتے؟ یا تو مذاق اڑا دیتے ہو یا پھر غصہ دکھانے لگتے ہو۔ اسے ایڈی پہ غصہ آنے لگا۔ جھوٹ بولنے والوں کی بات میں سنجیدگی سے نہیں لیتا، اور تم بھی مجھ سے جھوٹ؟ کس نے بولا ہے جھوٹ؟ تم ہمیشہ جھوٹ کی گردان کرتے ہو، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ اس دنیا میں کون ہے جو جھوٹ نہیں بولتا؟ امریکہ، فرانس، انگلینڈ، جرمن، انڈیا، سری لنکا، کون سا ایسا ملک ہے جہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ کون سا شہر، کون سا گاؤں، کون سا ایسا گھر ہے جہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ سب جھوٹے ہیں، تم خود جھوٹے ہو۔ صرف پاکستانی جھوٹے نہیں ہوتے، پوری دنیا جھوٹی ہے۔ تمہاری آنکھیں جھوٹ بولتی ہیں، تمہاری زبان جھوٹ بولتی ہے، تم ایک جھوٹی زندگی جی رہے ہو، تم سراپا جھوٹ ہو۔ مجھے جھوٹا کہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ میرا مذہب سچا ہے، میرا ایمان سچا ہے، میرا رب سچا ہے، اور میرا اپنے رب پہ یقین سچا ہے، اس لیے میں بھی سچی ہوں۔ مجھے تمہارے کسی سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سچی اور کھری ہوں تو اس وقت تمہارے پاس موجود ہوں۔ اگر جھوٹی اور کھوٹی ہوتی تو اپنے انجام کو پہنچ چکی ہوتی۔ بابی سے بچنا میری اپنی ہمت تھی، لیکن تمہارے دوستوں سے بچ جانا تمہاری ہمت تھی، کیونکہ تمہیں میری سچائی اور پاکیزگی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ ورنہ تم خود سوچو، پاکستانیوں اور مسلم لوگوں سے نفرت کرنے والا ایک شخص پاکستانی اور مسلم لوگوں کی عزت کیسے بچا سکتا ہے؟ اور کیوں؟ وہ ایک دم بھپر گئی تھی اور سب کہتی چلی گئی تھی۔ ایڈم دم بخود اسے دیکھ کر سن رہا تھا۔ اسے امید ہی نہیں تھی کہ وہ گمسم رہنے والی کم گو سی لڑکی اتنا کچھ بول سکتی ہے۔ مسٹر ایڈی ڈارسن، انفیکٹ تم خود جھوٹے ہو۔ تمہارا اندر کچھ ہے اور باہر کچھ ہے، تم بولتے کچھ اور سوچتے کچھ اور ہو۔ تمہاری آنکھیں کچھ اور قصہ سناتی ہے، تمہارے ہونٹ کچھ اور ہی کہانی بیان کرتے ہیں۔ تم آگے کو بھاگتے ہو لیکن قدم تمہارے پیچھے کی جانب گامزن ہے۔ تمہاری شخصیت کے دو رخ ہیں، لیکن مجھے امید ہے تمہاری شخصیت کا جو رخ زیادہ روشن ہے وہ تاریک رخ پہ حاوی ہو جائے گا۔ پھر تم ایک ہی دست میں سوچو گے اور ایک ہی سمت میں بولو گے، تمہاری ایک ہی کہانی ہوگی اور ایک ہی شخصیت ہوگی۔ یہ دوگلا پن ختم ہو جائے گا۔ یہ دوگلا پن بھی تو تم لوگوں کی مرہون منت ہے۔ تم لوگ نہ ہمارے ملک میں آؤ نہ ہم ایسے بنے۔ ایک دم دھاڑا تھا۔ جن کے قول و فعل مضبوط ہو، جو ثابت قدم ہو، انہیں کوئی بھی اپنے مقام سے نہیں ہٹا سکتا، نہ ہم نہ تم۔ لیکن تم لوگ ہٹا لیتے ہو کیونکہ ہمیں
तुम लोगों में कशिश महसूस होती है और हम लोग पाकिस्तानियों को या फिर मुसलमानों को अपना समझने लगते हैं, मगर तुम लोग अपना बनकर धोखा देने में माहिर होते हो, क्योंकि जिस वक्त तुम लोग अपने मुल्क से निकलते हो तो धोखा देने का इरादा तुम्हारे साथ होता है। तुम अपने घर वालों से कह के आते हो कि डॉलर्स और पाउंड कमाकर उनको भेजोगे, और उन डॉलर्स और पाउंड कमाने के लालच में तुम लोग यहाँ के लोगों को ही नहीं, उनके दिलों को भी फरेब दे जाते हो, क्योंकि तुम लोगों का टारगेट सिर्फ करेंसी होती है, सिर्फ करेंसी, और उस करेंसी को पाने के लिए मोहब्बतों के ड्रामे रचाते हो, तालीम का बहाना करते हो, गुर्बत का रोना रोते हो और यहाँ झूठी शादियाँ करते हो, क्योंकि तुम्हें इन शादियों से कोई गर्ज नहीं होती, बल्कि इन शादियों की वजह से मिलने वाली ब्रिटिश नेशनलिटी से गर्ज होती है, ताकि तुम लोग इस मुल्क में आज़ादाना घूम फिर सको और दौलत कमा सको। तुम लोगों की आंखों के सामने सिर्फ रुपया नाचता है। यहाँ की औरत तुम लोगों के लिए टिश्यू पेपर होती है, जिसको काम के वक्त इस्तेमाल करके फेंक देना तुम लोगों की आदत बन चुकी है। और अब वो औरत प्रेग्नेंट हो जाए या मर जाए, तुम लोगों को कोई गर्ज नहीं, उस औरत के बदन से बेटा हो या बेटी, तुम्हारी बला से चाय बाढ़ में। तुम लोगों की जो गर्ज थी वो तो पूरी हो गई, अब उम्र भर की जिम्मेदारियों का तोग डालने से भला क्या फ़ायदा, क्योंकि फ़ायदा तो तुम लोगों को उन बीवियों से होता है जो पाकिस्तान में चार दीवारी में बैठी उनके बच्चे पैदा कर रही होती है, उनकी नस्ल को बढ़ा रही होती है, उसकी जायदाद के वारिस जन्म देती है, इस जायदाद के वारिस जो यहाँ की औरतों के बलबूते पर बनाई गई होती है। रबिया रहीम, पाकिस्तानी मर्द जब गुर्बत से तंग होकर हमारे ममालिक का रुख करते हैं तो सबसे पहले जानती हो क्या कहता है? कहता है कि यहाँ से जाऊंगा और किसी गोरी मैम से शादी कर लूंगा, और उनका भला क्या जाता है, जब चाहे छोड़ दो, मैं भी छोड़ दूंगा। आखिर प्यार तो मुझे अपनी रानो, शन्नो, छम्मो या फिर नसरीन, परवीन से ही है, लौट कर तो उसी के पास आऊंगा ना। अब यहाँ की औरत उनके लिए क्या क्या सोचती है, क्या क्या जज्बात रखती है, उन्हें किस किस मुसीबत से निकालती है, वो सब भूल जाते हैं। उन्हें बस अपने बाप दादा की नस्ल को कमा कर खिलाने की फिक्र होती है, और जब अच्छी तरह उस फिक्र से आज़ाद हो जाते हैं तो फिर यहाँ की औरत गोरी मेम को भी आज़ाद कर देते हैं, चाहे वो उस आज़ादी पे खुश हो ना, चाहे वो उनके साथ रहना चाहती हो, चाहे वो रोकती रह जाए, उनको नहीं रुकना, और वो नहीं रुकते, वो वापस चले जाते हैं, कभी तलाक देकर, कभी बच्चा देकर और कभी कुछ भी ना देकर, क्योंकि जाने से पहले कुछ ना कुछ देना तो उन पे फ़र्ज़ होता है ना, चाहे वो दगा और फरेब ही क्यों ना हो। और वैसे में एडी डार्सन तुम लोगों से नफरत ही कर सकता है, मोहब्बत तो नहीं। आखिर को मैं भी तो एक फरेब, एक झूठ, एक धोखे की पैदावार हूँ। वो अपने दिल में जलते भांबर रबिया की समातों में डेल चुका था और वो फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, गोल्डन ब्राउन आंखें चल रही थी, शिद्दत गजब से पागल होने को था। जब कुछ ना बस चला तो करीब पड़ा गुलदान उठाकर दीवार में नस्ब टीवी स्क्रीन पर दे मारा, जो सेकंडों में उसकी वहशत का निशाना बन के किरचूम बदल गया और फिर थड़ थड़ करता वहां से चला गया। रबिया पथराई हुई खड़ी थी, उस शख्स की बातों पे साकित थी कि वो इन बारीकियों को कैसे जानता है। वो तो अंग्रेज है, उसका नाम एडी डार्सन है, लेकिन वो तो कह रहा था कि मैं भी एक धोखे की पैदावार हूँ। तो फिर वो अकेली बैठी कड़ी से कड़ी मिला रही थी, मगर इन कड़ियों से जंजीर मुकम्मल होने वाली नहीं थी। उसका दिमाग माउफ होने लगा था, वो शख्स तो उसके लिए मौमा बन गया था, उसके अल्फाज दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही थी, और बारिश भी ऐसी कि वक्फे वक्फे से तूफान भी उसके खेल में शामिल हो जाता था, और तब बर्फबारी भी अपना इख्तियार खो देती थी। एडी 2 दिन से गायब था और 2 दिन से वो अकेली खुट खुट के जी रही थी। किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जूस के 2 डिब्बे और स्लाइस का एक पैकेट था जो 2 दिन की भूख का सामान बन गए थे, और अब तो वो भी नहीं थे। फोन की सहूलत भी नहीं थी। उसे लग रहा था कि वो शख्स उसे कैद करके अब कभी नहीं आएगा। जो कुछ वो उसके मुंह से सुन चुकी थी वो अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी था, लेकिन यूं एक वीरान और सुनसान जगह पर चुपचाप मर जाना भी तो खुदकुशी के मुतरादिफ था। उसे कम से कम अपने जीने के लिए तो जद्दोजहद करना चाहिए था, लेकिन करती भी क्या। यहाँ से भाग निकलती तो आगे पता नहीं किसके हत्थे चढ़ जाती, या फिर पुलिस उसे घेर लेती, उल्टा लेने के देने पड़ जाते। बॉबी के साथ साथ एडी के दोस्त भी इंतकाम लेने के लिए तड़प रहे थे। मुजरिम तो वो एक हित की थी, मगर केस 2 बन गए थे, और उन दोनों से बच निकलना उस अकेली के लिए नामुमकिन था। वो एडी की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकती थी, और अब उसे एडी से हतमी बात करना थी, जिसके लिए उसका इंतज़ार करना ज़्यादा ज़रूरी था। एडी, अल्लाह के लिए चले आओ, कहाँ चले गए हो? बड़बड़ाती सीढ़ियों पर बैठी वो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे रो रही थी। उसकी उम्मीदों का वाहिद मरकज सिर्फ एडी था। उसे उसका वजूद अल्लाह की तरफ से नेमत लगा था, उसके लिए फरिश्ता साबित हुआ था, लेकिन फ़िलहाल वो उसकी आमद के लिए परेशान थी। वो यूं ही सीढ़ियों पर बैठे बैठे सो गई। जब बैरूनी दरवाज़ा धाड़ से खुला था और वो अंदर दाखिल हुआ, रबिया ने गड़बड़ा के सामने देखा। ये सीढ़ियाँ बैरूनी दरवाजे के बिल्कुल सामने थी। ये घर भी काफ़ी छोटा था।
ایڈی دروازہ بند کر کے آگے بڑھا تو اس کی چال سے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ نشے میں ہے۔ بلیک لیدر جیکٹ ملبوس وہ سرتاپا بارش میں بھیگا ہوا تھا، غیر متوازن قدم اٹھاتا سیڑھیاں چڑھتا قریب آر سے دیکھ کر ہنسا تھا۔ قسم سے بیوی لگتی ہو، اس نے ذرا سا جھکتے ہوئے کہا، اور ربیہ نے سلگ کر اسے دیکھا۔ اپنی حد میں رہ کر بات کیا کرو، جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہو۔ اوہ غصہ، خیر چھوڑو، بیوی بنو گی میری۔ اس کا دماغ یقیناً چل گیا تھا۔ ربیہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ میرا خیال ہے تم ٹھیک نہیں ہو، صبح بات ہوگی۔ وہ پلٹ کر کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اچھی طرح بند کر لیا، لیکن ایڈی وہیں بیٹھ گیا جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنی شدید سردی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہی تھی، بے حس بنا بیٹھا تھا، حالانکہ کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ بیٹا تم واپس آنے کی کوشش کرو، یہاں تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا افسانے بنا لی ہیں۔ تمہاری خالہ نے سارے خاندان والوں کو جو کہانی سنائی ہے، ہم تو کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہے۔ رحیم صاحب کافی پسماندہ ہو رہے تھے۔ ربیہ کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ ابا جان پلیز آپ لوگوں کی باتوں کو سیریس مت لیں، میں واپس آؤں گی تو آپ کو ہر بات بتاؤں گی، بس مجھے میرا پاسپورٹ مل جائے، مجھے نہیں رہنا یہاں کے لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے۔ اس نے آخری بات کہتے ہوئے کچن میں سامان رکھتے ایڈی کو دیکھا تھا، وہ اسے دیکھ کر رخ موڑ گیا تھا۔ اللہ حافظ۔ تھوڑی دیر بعد وہ آہستگی سے بولی اور ایڈی نے سرسری نظر سے اسے دیکھا۔ تھینک یو۔ موبائل اس کو واپس دیتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور وہ خاموشی سے موبائل لے کر اپنے ٹراؤزر کی جیب میں رکھ چکا تھا اور وہ آگے بڑھ کے کھانا بنانے لگی۔ اس نے جان بوجھ کر پاکستانی ڈشز بنائی تھی اور وہ جب کھانے بیٹھا تو بری طرح چونکا۔ کھانا بےحد لذیذ تھا لیکن تعریف میں بخل سے کام لے گیا تھا۔ اس نے بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنک لینا چاہتا تھا مگر ربیہ نے پانی کی بوتل کی طرف اشارہ کیا اور نہ چاہتے ہوئے اسے ماننا پڑا۔ یہاں تمہارا اور کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی رشتہ دار وغیرہ جس کے توسط سے تم اپنا پاسپورٹ حاصل کر سکو؟ ایڈی کے پوچھنے پر اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ آنٹی کی فیملی میں کوئی اتنا اچھا بھی نہیں جو تمہاری مدد کر سکے؟ اس کی بات پہ ربیہ کے ذہن کے پردے پہ کاشف کی شبیہ لہرائی۔ کاشف؟ وہ تمہارا منگیتر؟ اس کی اتنی جلدی بولنے پہ اس نے فوراً ایڈی کو دیکھا جو پل میں بے تاثر ہو گیا تھا۔ وہ میرا منگیتر تھا، اب نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے باقی سب سے اچھا ہے شاید۔ اس کا ایڈریس یا پھر کانٹیکٹ نمبر جانتی ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، پھر کل اس سے ملتے۔ لیکن وہ پولیس فی الحال مانچسٹر میں ہمیں ڈھونڈ رہی ہے اور ہم اس وقت لیورپول شہر میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہم دونوں حلیہ چینج کر کے جائیں گے کیونکہ میرے دوست مجھے پہچان نہ سکیں گے۔ ویسے بھی مجھے کل اپنی موم سے بھی ملنا ہے، وہ بھی لندن میں ہوتی ہے۔ سارا پروگرام ترتیب دیتا کچھ ریلیکس ہو گیا تھا اور وہ نئے سرے سے تفکرات میں گھر گئی تھی۔ کاشف کے سوالات کے جوابات بھی تو دینا تھے، اور اگر کوئی یہ پوچھ لیتا کہ وہ اکیلی ایک اجنبی مرد کے ساتھ رہ رہی ہے تو۔ بارش کا سلسلہ ابھی بھی جاری تھا، اس کے باوجود وہ دونوں لندن پہنچ گئے تھے۔ ربیہ کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچے تو ایڈی کے قدم سست پڑ گئے تھے۔ سامنے کاشف کا فلیٹ تھا۔ تم جاؤ، خود باہر رک گیا تھا، لیکن میں اکیلی؟ ربیہ کو گھبراہٹ ہوئی۔ وہ تمہارا کزن ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اس نے تسلی دی۔ کزن تو بابی بھی تھا۔ ربیہ کی بات درست تھی۔ ڈونٹ وری، میں باہر کھڑا ہوں، تمہیں جو بھی بات کرنی ہے کر لو، ورنہ ہاتھ پاؤں ہلانا مجھے آتا ہے۔ اس نے ربیہ کو پریشانی سے نکالا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئی تھی اور آگے بڑھ کے ڈور بیل پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ اندر آ گئی، لیکن جاتے جاتے ایڈی کی سمت دیکھنا نہیں بھولی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ دروازہ کھولنے والی ایک لڑکی تھی، ربیہ اسے اور وہ ربیہ کو دیکھ کر حیران تھی۔ کاشف ہے؟ ہاں بیڈ روم میں ہے۔ اس نے سامنے والے کمرے کی سمت اشارہ کیا تھا۔ آپ کون ہیں مسز کاشف؟ اسے ایک دم دھچکا سا لگا، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ہیلن کون ہے وہاں؟ کاشف شرٹ پہنتا ہوا باہر آیا، لیکن ربیہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ربیہ جی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنا تھی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی۔ آخر یہ دھچکا کچھ کم تو نہیں تھا کہ نجمہ بیگم نے ہی نہیں، کاشف نے بھی اسے دھوکہ دیا تھا۔ شاید یہاں قدم قدم پہ تھا ہی دھوکہ۔ آؤ بیٹھو۔ اس نے ہیلن سے نظر بچاتے ہوئے اسے صوفے کی سمت اشارہ کیا۔ تھینک یو۔ وہ کافی تکلف سے بیٹھی تھی۔ کہاں تھی تم اتنے دنوں سے؟ میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ کیا بات ہوئی تھی؟ تم نے بابی نے بہت بےہودہ حرکت کرنی چاہی تھی اور اپنی عزت سے بڑھ کر کسی کو جان پیاری نہیں ہوتی۔ مجھے اس وقت جو بھی بہتر لگا وہ میں نے کیا۔ اگر لائبہ پولیس کو کال نہ کرتی تو میں گھر سے ہرگز نہ جاتی، مگر پولیس کی حراست سے بچنے کے لیے مجھے وہاں سے جانا پڑا۔ لیکن ربیہ تم مجھے بتا سکتی تھی، تم موم کو بتا، اس موم کو جنہوں نے خود میرے ساتھ کھیل کھیلا، جنہوں نے بھانجے کے رشتے کی آڑ لے کر دھوکہ دیا، جنہوں نے اپنے شادی شدہ بیٹے سے مجھے منسوب کر دیا، جنہوں نے مجھے لے جا کر کلب میں کھڑا کر دیا کہ میں وہاں جاب کروں، جنہوں نے مجھے یونیورسٹی میں پڑھنے کا خواب دکھایا۔ بولے کاشف کیوں کیا آپ لوگوں نے ایسا؟ کیوں مجھے رسوا کر دیا، مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا؟ کیوں میرے ماں باپ کی سادگی کا فائدہ اٹھایا؟ کیا حاصل تھا آپ لوگوں کو؟ وہ بات کرتے کرتے رو پڑی اور کاشف کا سر ندامت سے جھک گیا۔ کاشف پلیز مجھے صرف ایک مرتبہ بتا دے کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں کیوں بلایا، کیا مقصد تھا آخر؟ روتی ہوئی چیخ اٹھی تھی۔ پلیز
कूल डाउन, मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम ये पानी पियो। उसने तेज़ी से पानी का गिलास रबिया की सिमत बढ़ाया। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बात का जवाब देते। उसने पानी पीने से इनकार कर दिया था। देखो रबिया, ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ कोई किसी का मुलाजिम नहीं होता। मेरा मतलब है कि घरों में ना कोई सफाई सुथराई करने वाला, ना बर्तन और कपड़े धोने वाला, और ना ही खाना पकाने वाला। सबको अपने काम खुद करना पड़ते हैं। लेकिन मसरूफियत इतनी होती है कि काम के वक्त भगदड़ सी मच जाती है। जबकि पाकिस्तान में तो घर के काम करने के लिए हर एज और हर काम के मुलाजिम मिल जाते हैं और आसानी रहती है। लोग पुरसुकून रहते हैं। और यही पुरसुकूनी देखकर मॉम को ख्याल आया कि क्यों ना उनके घर में भी कोई काम करने वाला हो। और तब उनकी किसी दोस्त ने बताया कि वो अपनी भतीजी को पाकिस्तान से बहू बनाकर लाई है और वो घर के सारे काम संभाल लेती है और वो खुद आज़ाद हो गई है। दरअसल यहाँ रहने वाले लड़के लड़कियाँ पढ़ते और काम करते हैं, इसीलिए वो भी काम से कतरा जाते हैं। अक्सर होटलिंग होती है, कपड़े धोने की बजाय फेंक दिए जाते हैं, डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल होते हैं, माहाना वार घर की सफाई होती है। यूं बहू, और वो भी मशरकी बहू, के आ जाने से उनके सारे काम, सारे मसले हल हो जाते। इन्हीं दिनों वो मेरे साथ पाकिस्तान गई और बेध्यानी में एक रोज़ मैंने तुम्हारे बारे में बात कर दी और तब उनके दिमाग ने सारी कहानी तरतीब दे डाली थी। वैसे भी उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि तुम घर के कामों में भी दिलचस्पी रखती हो और सादा मिजाज और खामोश तबाह हो। उन्होंने मुझे बताया बगैर तुम्हारी अम्मी से बात कर ली। मैंने उन्हें रोका भी था क्योंकि कॉलेज लाइफ में मैं हेलन को पसंद करने लगा था और उस पसंदीदगी के जुनून में शादी भी कर बैठा था। मगर हेलन के साथ रहने के बाद मुझे पता चला कि काफ़ी तेज़ मिजाज है और मैं ऐसा नहीं था। अब उसे छोड़ना भी इतना आसान नहीं था क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही हेलन को पता चला कि तुम मेरी मंगेतर हो, वो खुद ब खुद ही सुधर गई। अब वो बिल्कुल वैसी बन चुकी है जैसा मैं चाहता था। इसलिए अब उसको छोड़ने के लिए मेरा दिल राज़ी नहीं। मैं उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुमसे शर्मिंदा। रवि ने हाथ उठाकर उसे कुछ कहने से रोक दिया। जो कुछ वो सुन चुकी थी, अब और गुंजाइश नहीं थी। उसकी खाला जानी उसे नौकरानी की कमी दूर करने के लिए लाई थी। उन्हें नौकरानी की जरूरत थी, भांजी और बहू की नहीं। और रबिया इतने धचकों से गुजरते गुजरते अब काफ़ी मजबूत आसाब की हो गई थी। उसने अपने आंसू पोंछ डाले। सब सवाल और शिकवे खत्म हो गए थे क्योंकि रिश्ते खत्म हो गए थे। रिश्तों से एहसास खत्म हो गया था। मोहब्बत और अपनायत खत्म हो गई थी। खलूस की कमी हो गई थी। और जब कुछ भी नहीं रहा था तब अफसोस क्यों रहता, वो भी खत्म हो गया। मैं वापस जाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती हो। काशिफ को खुशी हुई। लेकिन मेरा पासपोर्ट मेरे पास नहीं है, वो तो मॉम के पास होगा। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरी मदद करना होगी। प्लीज़ आप किसी न किसी तरह मेरा पासपोर्ट और मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे ला दें। रवि ने इल्तिजा की और वो कुछ सोचते हुए सर हिलाने लगा। ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन रोज़ तक ला दूंगा, लेकिन मॉम को पता ना चले कि तुम्हारी मदद मैंने की है। ओके एंड थैंक यू। फ़ौरन खड़ी हो गई। चाय। वो खड़ी हुई थी कि हेलन उसके लिए चाय लेकर आ गई और चाहकर भी रबिया इनकार न कर सकी और कप थाम लिया। काशिफ, मेरे साथ जो कुछ हुआ मेरी किस्मत में था। मैं अपने रब की रज़ा में राज़ी हूँ, लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हेलन को हमेशा अपने साथ रखना। उसे छोड़ने का कभी सोचना भी मत। सिर्फ तुम्हारी खातिर वो क्या से क्या हो गई है। हम लोग समझते हैं कि ये लोग बेवफा होते हैं, हालांकि ये लोग हमसे ज़्यादा वफादार और पुरखलूस होते हैं। बस इनकी वफा को ठेस नहीं लगानी चाहिए, बल्कि इतनी मोहब्बत देनी चाहिए कि वो हमारे सिवा किसी और का होने का सोच भी नहीं सके। क्योंकि वफा से मोहब्बत पैदा होती है और बेवफाई से नफरत। और मेरा ख्याल है इस दुनिया में मोहब्बत की कमी है, इसलिए मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँगी कि वफा ही करनी चाहिए, चाहे हमारे मुकाबिल कोई मुसलमान हो, ईसाई हो या फिर हिंदू। क्योंकि वफा से हर कोई मोम हो जाता है। वो शेर शायद आपने सुना होगा, तखातुब है तुझसे ख्याल और का है, ये नुक्ता वफा में बड़े गौर का है। इसलिए मैं चाहती हूँ जिससे हम मुखातिब हों, हमारे ख्याल में ही नहीं, दिल और दिमाग पे भी वही वो छाया हो। अगर हम दोगली पॉलिसी से काम ले तो हम ना आपके साथ इंसाफ करते हैं ना दूसरे के साथ। ओके, चलती हूँ। बड़े दिलकश से अंदाज में काशिफ को समझाती कब रख के खड़ी हो गई और जाते जाते इंगेजमेंट की अंगूठी अपने हाथ उतार कर हेलेन के हाथ में पहना गई थी। बाहर निकलते उसने एडी को देखा, लेकिन वहाँ मौजूद नहीं था जहाँ वो छोड़ के गई थी। एडी, एडी, उसने आगे पीछे देखते पुकारा। वो बेहद हिरासा हो चुकी थी, चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी थी। अंधाधुंध सीढ़ियाँ उतरते वो उसे ही पुकार रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो हमेशा के लिए खो गया हो। एडी, बिल्डिंग से बाहर निकलते चीखती हुई उसे एडी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। एडी, उसने आंसुओं के बावजूद पूरी ताकत से पुकारा। लब कपकपा रहे थे, दिल की दुनिया अंधेर होने लगी। इतना प्यार करती हो मुझसे?
اس کے دل جلانے والی آواز ربیہ کے عقب سے ابھری تھی۔ وہ ایک دم اس کی سمت پلٹی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے کھڑا بڑے دلبرانہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے گولڈن براؤن سلکی بال اس کی سفید روشن پیشانی پہ بکھرے تھے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان بالوں کو کچھ اور بے ترتیب کرتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے۔ ربیہ اسے یوں ترسی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ صدیوں بعد نظر آیا ہو۔ اس نے ایک پل میں بہت کچھ کھونے کا تجربہ کر لیا تھا۔ وہ آنسو پوچھتی کھپکی سے پلٹ کر پارکنگ کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ اس کے پیچھے قدم قدم بڑھا چکا تھا۔ وہ اپنے گلاسز اور کیپ پہن چکا تھا۔ ربیہ نے بھی چادر سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ آج وہ اپنی ایک گرل فرینڈ کی گاڑی لے کر آیا تھا اور اپنی گاڑی وہیں لیورپول میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ یہ رولک ڈسٹرکٹ کی سمت نکلتا ہے جہاں بیٹھ کر شیکسپیئر اپنے شاہکار تخلیق کیا کرتا تھا، اور وہیں قریب اس کا کاٹیج بھی ہے۔ موڑ کاٹتے اسے بتا رہا تھا۔ ربیہ نے دلچسپی سے دیکھا۔ کیا میں دیکھ سکتی ہوں؟ نو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم دونوں ہی بلیکی ہو چکے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ مسکراتے ہوئے اس کی سمت دیکھ رہا تھا اور ربیہ گلاسز کی سیاہی کے باوجود لو دیتی آنکھوں سے نروس ہو گئی۔ پہلے کے مقابلے میں فریش لگنے لگی ہو۔ کوئی خاص بات ہے؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ ہاں، کیا آج میری گرل فرینڈ آ رہی ہے اور ہم اتنے دنوں بعد ملیں گے، ایڈی نے سرشاری سے بتایا، لیکن ربیہ کے ہاتھ نہ جانے کیوں لرز گئے۔ گرل فرینڈ؟ آج پتہ نہیں کیوں وہ اتنی بے اختیاری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ آف کورس گرل فرینڈ، اس نے کندھے اچکائے۔ تمہاری کتنی گرل فرینڈس ہیں؟ نہ جانے کیوں آنکھوں کے سامنے دھند سی محسوس ہونے لگی تھی، یا پھر سچ مچ ہی دھند کا سما تھا۔ تقریباً 17۔ لیکن جولی نیچرلی بہت اچھی ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ وہ کاٹیج جہاں تم رہ رہی ہو وہ کاٹیج اس کا ہی ہے۔ اس نے میری پسند پہ خریدا تھا۔ اس کاٹیج کی ڈپلیکیٹ چابی میرے پاس ہوتی ہے۔ ہم دونوں کے سوا وہاں کوئی نہیں جاتا۔ یہ گاڑی بھی اسی کی ہے۔ جب ہم دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو بہت انجوائے کرتے ہیں۔ اس کا فادر بہت امیر ہے، پچھلے دنوں بیمار تھا، اس لیے جولی کو اپنے پاس برنگم بلا لیا تھا۔ اب وہ ٹھیک ہے تو وہ واپس آ رہی۔ پلیز، مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی چاہیے۔ ربیہ کے ماتھے پہ پسینہ پھوٹ پڑا اور دل گھبرانے لگا تھا۔ ایڈی نے ذرا سا جھک کر بیگ سے بوتل نکالی، اس کی سمت بڑھا دی۔ اتنی سردی میں پیاس؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اس کے ہاتھ سے بوتل واپس لے کر وہ پیاس کی وجہ دریافت کر رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، اس نے سر جھکایا اور وہ بھی پانی پیتے ہوئے کسی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اسٹرنگ سنبھال رکھا تھا۔ موم، یہ ربیہ رحیم ہے۔ اس نے اپنی ماں سے اس کا تعارف کرواتے ہوئے بے حد سرسری انداز اپنا لیا تھا اور نگاہیں بھی چرا لی تھی۔ ربیہ رحیم؟ آر یو مسلم؟ جینیفر کا لہجہ بے یقین تھا، تصدیق چاہ رہی تھی۔ یس، آئی ایم مسلم۔ ربیہ ان کی حیرت پہ حیران تھی۔ آخر مسلم ہونے پہ اتنی حیرانی کیوں تھی؟ لیکن یہ عقدہ بعد میں کھلا کہ وہ اس کے مسلم ہونے پہ حیران نہیں تھی، بلکہ ایک مسلم لڑکی کے ساتھ ایڈی کو دیکھ کر حیران تھی، جو شاید مسلم اور پاکستانی لوگوں سے نفرت کرتا تھا، اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج وہی ایڈی خود ایک پاکستانی لڑکی کے ساتھ ہے، اور اسی بات پہ تو خود بھی کتنی ہی بار حیران ہو چکا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ باقی سب کی طرح ربیہ رحیم کو بھی نظر انداز نہیں کر سکا تھا، بلکہ اس کے لیے اس سے بھی زیادہ متفکر رہتا تھا، اور وہ اپنی ہی فیلنگ سمجھنے سے قاصر تھا۔ جو کام پہلے کبھی نہیں کیے تھے وہ سب کر رہا تھا۔ کون سا ایسا جذبہ، کون سی ایسی کشش تھی جو اسے انچاہے کام کرنے پہ مجبور کر رہی تھی؟ وہ جان نہیں پا رہا تھا۔ جینیفر اپنے بیٹے کی اس تبدیلی پہ چونک سی گئی تھی۔ پاکستان میں کون سے شہر میں رہتی ہو؟ انہوں نے ٹیبل پہ کھانا لگاتے پوچھا۔ اسلام آباد میں۔ جینیفر کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹی اور ٹیبل پہ گر کر ہی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ربیہ پریشان ہو چکی تھی، لیکن ایڈی اطمینان سے سر جھکائے سلاد اٹھا اٹھا کر کھاتا رہا۔ آر یو آل رائٹ آنٹی؟ ربیہ نے جینیفر کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اتنی اپنائیت پہ اینڈی اور جینیفر نے بیک وقت دیکھا تھا، شاید انہیں آنٹی کی توقع نہیں تھی۔ آئی ایم فائن، آپ بیٹھے، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ نہیں مائی سن، تم مہمان ہو، بیٹھو۔ وہ ایڈی سے نظر چرا کر کچن میں چلی گئی۔ لگتا ہے تم اپنی موم کا خیال نہیں رکھتے۔ ربیہ کی بات پر اس نے کاٹدار نظروں سے ربیہ کو دیکھا۔ انہوں نے خود اپنا خیال نہیں رکھا اور میں ان کی اس ایڈی ان کو آتا دیکھ کر چپ ہو گیا تھا۔ پھر کھانے کے دوران ربیہ جان بوجھ کر جینیفر کے ساتھ باتیں کرتی رہی، جبکہ وہ ہنوز آف موڈ کے ساتھ خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ کیا آج ہم یہاں نہیں رک سکتے؟ واپسی کے لیے پرتولتے دیکھ کر ربیہ نے ایڈی کو روکنا چاہا، لیکن آج تو اس کی گرل فرینڈ آ رہی تھی، وہ بھلا کیسے رک سکتا تھا؟ اگرچہ جینیفر کا دل چاہ رہا تھا کہ ربیہ ان کے پاس رک جائے اور وہ اس سے باتیں کرے، مگر ایڈی نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ پیٹر وغیرہ جانتے ہیں کہ میری موم لندن میں ہوتی ہے اور میں سنڈے کو ان سے ملنے آتا ہوں، اس لیے وہ کل ضرور انکوائری کریں گے۔ پہلے بھی وہ ایک دفعہ یہاں پہرا دیکھ کر جا چکے ہیں، اس لیے میں سنڈے کی بجائے آج ہی آ گیا تھا۔ اوکے موم، سی یو نیکسٹ ٹائم، وہ تفصیل سے سمجھا کر بولا اور ربیہ جینیفر کے گلے مل کر رخصت ہوئی۔ آئی لو یو مائی سن، جینیفر نے ربیہ کو پیار کرتے کہا اور گاڑی تک چھوڑنے آئی تھی، اور واپسی پہ دونوں خاموش تھے، لیکن لیورپول کی حدود میں داخل ہوتے ہی ربیہ گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟
ایڈی نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ لائبہ جانسن، اس نے ہیوی بائک پر سوار جانسن اور اس کے پیچھے تقریباً لپٹ کر بیٹھی لائبہ کی سمت اشارہ کیا تھا۔ وہ ایک اسٹال کے قریب کھڑے تھے۔ تم جانسن کو جانتی ہو؟ ہاں، وہ آنٹی کے گھر آتا تھا، لیکن اس کے انداز، اس کے کام مشکوک ہوتے تھے۔ وہ زیادہ تر لائبہ کے ساتھ نظر آتا اور بہت کم بولتا تھا۔ اتنے عرصے میں ایک دفعہ بھی اس نے مجھ سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ نظر باز لگتا تھا۔ کچھ عجیب سا ہے۔ جانسن میرا دوست ہے اور میرا خیال ہے تم نجمہ میڈم کی بھانجی ہو۔ ہاں، لیکن تم کیسے جانتے ہو؟ اسے حیرت نے آ گھیرا۔ وہ مانچسٹر کی ایک مشہور خاتون ہے، ان کا اپنا کلب ہے۔ جانسن اس کلب کا ہیرو ہے۔ اس کے علاوہ تمہاری آنٹی کے سپر اسٹور پہ بھی کام کرتا ہے اور ان کی بیٹی لائبہ اس ہیرو کی عاشق ہے۔ تم نے اسے خاموشی میں دیکھا ہے، لیکن اندر سے بڑے خطرناک ارادے رکھتا ہے۔ یوں سمجھ لو عنقریب وہ تمہارا بدلہ لے لے گا۔ وہ نجمہ میڈم کو بھکاری بنا کے رکھ دے گا، کیونکہ نجمہ میڈم کے چھوٹے بیٹے نے جانسن کی بیوی کو قتل بھی کیا تھا اور اب وہ اس پلیز بس کرو ایڈی، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے ایڈی کو روک دیا تھا، خاموش ہو گیا۔ گھر پہنچے تو جولی پہلے سے موجود تھی اور پھر ان دونوں کو ملتے دیکھ کر ربیہ سے مزید ٹھہرا نہ گیا تھا۔ تقریباً بھاگتی ہوئی بیڈ روم میں چلی گئی تھی۔ اس کا دماغ آج پھوڑے کے مانی دکھ رہا تھا، لیکن ایڈی آج بڑا خوش تھا۔ نیچے میوزک فل والیوم سے بج رہا تھا اور وہ جانتی تھی وہ اپنے ولن کو سیلیبریٹ کر رہے۔ آج کی رات ان کی رات تھی۔ ان کے پاس باتیں تھی، کہکہے تھے، نشہ تھا، مدہوشی تھی۔ بس ایک چیز نہیں تھی، محبت، جو دلوں کے پرنور بناتی ہے، جو فاصلوں کو مٹاتی ہے، جو بیگانوں کو اپنا بناتی ہے، جو روحوں کو سرشار رکھتی ہے، کبھی تھکنے نہیں دیتی، کبھی ہارنے نہیں دیتی، کبھی کسی کا برا نہیں چاہتی اور نہ ہی برا کرتی ہے۔ ناراض ہو؟ گاڑی سٹارٹ کرتے اسے پوچھ رہا تھا۔ ربیہ کے حلق میں آنسو کا گولہ اٹک گیا تھا، کچھ بھی نہیں کہہ سکی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ ناراض ہو مجھ سے؟ میں تم سے بھلا کیوں ناراض ہونے لگی؟ میرا اور تمہارا رشتہ کیا ہے سوائے انسانیت کے؟ وہ اپنے آنسو دل پہ گرانے لگی تھی۔ کیا تم پورے یقین سے کہہ رہے ہو کہ ہمارے درمیان صرف انسانیت کا رشتہ ہے؟ ہاں، تم نے میرا اتنا خیال رکھا، میری مدد کی، میرا ساتھ دیا، بلکہ میرے لیے اتنا سب کچھ کیا۔ میں سب جانتا ہوں میں نے کیا 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 ہے، تمہیں گنوانے کی ضرورت نہیں، بس جانے دو۔ شاید تمہیں سچ مچ کسی کے دل سے نظر ملانا نہیں آتا، یا پھر میں ہی اتنا اناڑی ہوں کہ مجھے کسی کے دل سے دل ملانا نہیں آتا۔ ایڈی نے کہتے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ ربیہ پھر بھی کچھ نہ بولی۔ آج وہ واپس جا رہی تھی اور یہ ان کے ساتھ کے آخری لمحات تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے ایڈی جولی کے ساتھ موج مستیوں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر جیسے ربیہ کی واپسی کا ٹکٹ کنفرم ہوا، ایڈی کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے اور سینے کا قیدی دل بے ٹھکانہ ہو گیا تھا۔ من کے اندر شور مچا تھا، ایسا شور جو چند سال پہلے اس کی ماں جینیفر کے دل میں بھی مچا تھا۔ وہ بھی اپنا ماہیہ گنوا بیٹھی تھی، اس کا ڈھولن بھی لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ایڈی اتنے دنوں سے اپنا بچاؤ کرتا پھر رہا تھا، لیکن کیا کبھی یوں بھی بچاؤ ہوا کرتے ہیں؟ وارداتیں ہونے پہ آ جائے تو 7 پردوں اور 7 کوٹریوں میں بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ تو پھر ایڈی ڈارسن کا دل تھا جو اسی وارداتوں کو مانتا ہی نہیں تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وارداتیں وہاں زیادہ ہوتی ہیں جہاں زیادہ پہرے بٹھا رکھے ہو۔ تم فارغ کیوں رہتے ہو؟ کام کیوں نہیں کرتے؟ اس نے گمبھیر خاموشی کا تسلسل توڑنے کے لیے بات شروع کی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس بولتی خاموشی سے بچنا چاہ رہی ہے۔ میں بلے بینک میں کام کرتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ربیہ کو اچنبھا ہوا۔ تم بینک میں کام کرتے ہو؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، اسی لیے اپنی موم کے ساتھ نہیں رہتا، وہ کالج میں جاب کرتی ہے، لیکچرر ہے، اور میں بینک میں جاب کرتا ہوں، اور میری جاب کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ویسے میری پوسٹ مانچسٹر برانچ میں ہے۔ آج کل تمہیں فارغ نظر آ رہا ہوں کیونکہ 1 ماہ کی چھٹی پہ تھا، اور یہ چھٹی تمہارے نام ہو گئی۔ جس روز تم مجھے ملی اس سے اگلے دن میں لندن اپنی موم کے پاس جانے والا تھا اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے۔ اینی وے، چھٹیاں اچھی گزر گئی۔ اس نے استہزائیاں ہنستے ہوئے کندھے اچکائے۔ ایڈی، میرے بارے میں تم سب کچھ جانتے ہو، جبکہ اپنے بارے میں تم نے مجھے بالکل انجان رکھا ہے، اور میں کریدنا بھی نہیں چاہتی، لیکن نہ جانے کیوں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اور تم سے ڈر بھی لگتا ہے۔ وہ گردن موڑ کر ایڈی کو دیکھنے لگی، جو ڈرائیونگ میں مصروف بے حد سنجیدہ لگ رہا تھا۔ حالانکہ تم جانتی ہو ڈرتا تو میں ہوں تم سے۔ ربیہ کی آنکھوں میں جھانکتے شرارت سے مسکرایا، اور ربیہ اس کی دلکش مسکراہٹ پہ تھم سی گئی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ بڑی مدت بعد بڑے دل سے مسکرایا تھا، اور اس مسکراہٹ کی دلکشی سے اس کے ارد گرد بکھر گئی، اور جب اپنی نظر کی موہیت کا احساس ہوا تو چہرہ جھکا لیا۔ اوکے، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ وہ بھی سنبھل گیا تھا۔ تمہارے فادر کا نام، وہ کون ہے، کہاں ہوتے ہیں، اور تم پلیز اس بات کو یہی ختم کر دو۔ یوں سمجھ لو میرا کوئی باپ نہیں، میں الیگل ہوں۔ اس نے سختی سے ٹوک دیا، اور ربیہ ششدر رہ گئی تھی۔ اتنی بڑی بات وہ کتنی آسانی سے کہہ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سوال اس نے صرف اس لیے برداشت کیا تھا کہ مقابل
रबिया रहीम थी। कोई और होता तो उसका सर यकीनन डैशबोर्ड से टकरा देता। लब भेज कर सामने देख रहा था, फिर एयरपोर्ट तक उनके दरमियान खामोशी छाई रही। जेनिफर भी रबिया से मिलने एयरपोर्ट आई थी और रबिया उनकी इतनी अपनायत पे अपनी आंखों के गोशे नम होने से नहीं रोक पाई थी। एडी, तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी है। उसका लहजा भीगा हुआ था। अच्छा, तुम मॉम का बेटा भी है। उसके बरजस्ता जवाब पे बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ी। एडी नजर चुरा गया था। देखने का फायदा ही क्या था भला। अनाउंसमेंट हो रही थी। अगली फ्लाइट इस्लामाबाद के लिए परवाज कर रही थी और उसी फ्लाइट पे रबिया को जाना था। एडी, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हारी अच्छाई को सलाम पेश करती हूँ। तुमसे मिलकर मुझे एहसास हुआ है कि कुछ लोग अजनबी, गैर और हमारे दुश्मन होकर भी हमारे अपने होते हैं, जिन पे बिला वजह एतमाद और यकीन हो जाता है। तुम्हें पाकिस्तानियों पे गुस्सा है, नफरत नहीं। अगर नफरत होती तो मैं आज यूँ बाइज्जत तरीके से वापस ना जा रही होती। और हाँ, जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा पड़ जाए और तुम्हें किसी पाकिस्तानी से मोहब्बत हो जाए तो मुझे ज़रूर बताना। ये मेरा एड्रेस है। रबिया ने अपना एड्रेस लेकर उसके सिन बढ़ाया था। मुझे किसी पाकिस्तानी से मोहब्बत नहीं हो सकती, ये मेरा यकीन है। दीवानों के यकीन ऐसे ही होते हैं, लेकिन मैं दीवाना नहीं हूँ। उसे जोर देकर बोला, नहीं हो तो बहुत जल्द हो जाओगे, बल्कि कल से ही हो जाओगे। फिर तुम्हारा नाम दीवाना डार्सन लिखा जाएगा। ये भूल है तुम्हारी। वो हंसा था। ये यकीन है मेरा, पूरा एतमाद लहजे में बोल रही थी। और हाँ, एक बात याद रखना, हम पाकिस्तानियों को दीवाने बहुत अपील करते हैं। दीवानगी से पहले कुछ सोच लेना। हम बड़े बड़े पत्थरों को तस्खीर कर लेते हैं क्योंकि हमें खुद पे भरोसा होता है। उसे छेड़ रही थी। एडी उसके चेहरे को देख रहा था, फिर सर झटक कर हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन रबिया ने उसके हाथ को नज़रअंदाज कर दिया। सॉरी, मैं भूल गया कि तुम लोग लड़कियां शेक हैंड नहीं करती, उसने खजल होकर कहा। पलकें झुका गई। दिल में गुब्बार सा छा रहा था। आंटी किसी एक की गलती की सज़ा सबको नहीं देते। आप लोगों के दिल में हमारे खिलाफ जो भी गलतफहमी और बदगुमानी हो ख़त्म हो जाए तो एक बार पाकिस्तान ज़रूर आइएगा। फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी लोग कैसे होते हैं और पाकिस्तान में लोग आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। और तुम पाकिस्तान तब आना जब किसी पाकिस्तानी की मोहब्बत तुम पे हावी हो जाए, तो दीवानी हो जाओ और तुम्हें पाकिस्तान का नाम सुनकर ही सुकून आ जाए और तुम्हारी ज़ुबान से पाकिस्तान का नाम अकीदत से अदा हो, गुस्से से नहीं। वो हाथ की पुश्त से आंसू पोंछती हुई जेनिफर से मिलकर एडी की सिमत पलटी थी। ऐसा नहीं होगा। वह भी इनकारी था। हालांकि होता वही है जो नहीं होना चाहिए, जिससे हम इनकार करते हैं। एनीवे, तुम्हारी गलतफहमी के दूर होने का इंतज़ार करते हैं। देखते हैं कब तक ऐसा नहीं होगा। वह अल्लाह हाफिज़ कहकर अपना टिकट और पासपोर्ट निकाल कर उनसे दूर हो गई थी। ऐसा नहीं होगा रबिया रहीम, कभी नहीं। हम हमेशा के लिए जुदा हो रहे हैं, वह आहिस्तगी से बोला। जेनिफर का हाथ पकड़कर वापस पलटने लगा, जबकि जेनिफर दूर खड़ी रबिया को हाथ हिला रही थी। वो भी पलटकर उन्हीं को देख रही थी। मोहब्बत अब नहीं होगी। सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्म हैरा में, मुलाकातें जो होती है जमाल अब्र बारा में, ये ना आबाद वक्तों में दिल नाशाद में होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएगी जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। मोहब्बत में हमेशा हर एक को परेशान, आफ्ता खैसा, हिरासा और खोया खोया ही देखा जाता है। लुटे पुटे मुसाफिर की तरह या फिर उस आदमी की तरह जिसे मुआलिज ने लाइलाज मर्ज की रूह फरसा खबर सुना दी और उसके पास बचने की कोई कोशिश, कोई राह बाकी ना रही हो। यूं जैसे कोई मोहब्बत की आगोश में समाकर गुमसुम हो जाए और उस आगोश से निकलने की कोशिश कर सकता हो ना ख्वाहिश। मोहब्बत का इदराक ही इस वक्त होता है जब इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, हाथ पांव सलामत होने के बावजूद मासूर होकर रह जाता है। आँख कान कुव्वत गोयाई होते हुए भी अंधा, बहरा और गूंगा हो जाता है और उन सब के लिए वो कलब का मोहताज हो जाता है, जिसके महसूसात और जज्बात के सहारे वो देखता है, सुनता है और बोलता है। और ये सब कुछ कलब के इशारों पे होता है। जो वो चाहता है वही करवाता है। और वो क्या चाहता है? मोहब्बत। वो क्या करवाता है? मोहब्बत। तो उसका मतलब ये हुआ कि कलब सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत देखता है, मोहब्बत सुनता है, मोहब्बत कहता है। उसका उन चीज़ों के सिवा कोई चौथा काम नहीं होता। जहाँ कोई चौथा काम करना पड़ जाए वहाँ जान अजाब में आ जाती है। अच्छा भला आदमी चकरा कर रह जाता है। रिश्तों के तकाजे, हालात के तकाजे और अपने मुआशरे के तकाजे उलझा के रख देते हैं। और एक अकेला आदमी तकाज़ों के ऐसे हुजूम से घबराने के सिवा और क्या कर सकता है? लेकिन अंदर ही अंदर उसके क़ल्ब धड़कनों की डोर खींचता रहता है और उसे अपनी सिमत मुतवज्जे करता रहता है। कुछ तो इस डोर की काट को सहते रहते हैं और कुछ इस डोर से या तो कट जाते हैं या फिर काट देते हैं। लेकिन वो ना तो इस डोर से खुद कटी थी ना काट सकी थी, बस अभी तक सह रही थी और उस सहने की आदत ने उसे अंदर ही अंदर
थका डाला था। वो एक ऐसे ताल्लुक़ को सोचती जिसका कोई नाम ना था। वो एक ऐसे रिश्ते को निभा रही थी जो महज़ अपने दिल में ही बन गया था। दिल से बाहर उस रिश्ते को मानने वाला कोई ना था, क्योंकि इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं था और वो उस वजूद को याद करते घंटों एक ही जगह बैठी रहती। और इतने दिन गुजर गए थे, उसे देखे हुए इतने महीने गुजर गए थे और इतने साल बीत गए थे उससे बिछड़े हुए। फिर भी दिल एक ऐसा आईना बन बैठा था जिसमें सब कुछ वैसे का वैसा नजर आता था, मगर धड़कनों की यूरिश कहती थी दिल की बातों पे मत जाओ, बहुत वक्त बीत गया है। अब तो वो भूल ही चुका होगा कि कोई रबिया रहीम जिंदगी में आई थी, और धड़कनों का ये शफाक सच रबिया रहीम को बेकुल कर देता था। वो इतनी मसरूफ ज़िंदगी में सच सोच कर ही काम जाती थी। वो इतनी मुस्तकिल मिजाज नहीं थी कि एक हस्ती को सोचे जाती, उसको चाहे जाती, मगर फिर ख्याल आता कि दिल भी तो मुस्तकिल मिजाज है, उस पर कोई सी भी क़यामत गुजर जाए धड़कता ही जाता है, एक भी धड़कन मिस नहीं करता। चाहे खुद टूट जाए, बिखर जाए, दर्द से भर जाए, धड़कन का साथ नहीं छोड़ता, बस एक ही बार छोड़ता है और हमेशा के लिए छोड़ देता है। यूँ रोज़ रोज़ छोड़ने के बहाने नहीं करता। वो भी दिल के नक्शे कदम पे चलने लगी थी। उसे भी उम्मीद और इंतज़ार का दामन नहीं छोड़ना था, क्योंकि जब छोड़ना था तो फिर एक ही बार छोड़ना था, और वो एक बार अभी नहीं आई थी। अभी वो कुछ और देखना चाहती थी, कुछ और सोचना चाहती थी। अभी वो पेवस्ता राह शजर से उम्मीदें बाहर रख पे अमल पैरा थी, और मजबूत अमल हमेशा बेहतर नताइज लाता है। क्या हो रहा है, कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? वो आज ऑफिस से जल्दी आ गई थी, लेकिन घर पे सबको किचन में मसरूफ़ देखकर तजस्सुस हुआ, मगर नॉर्मल सा। हाँ, वो ऐमन को देखने के लिए कुछ मेहमान आ रहे। ज़ोरा खातून ने बेहद आहिस्तगी से बताया। जब से रबिया पाकिस्तान से आई थी और पाकिस्तान आई थी, ज़ोरा खातून को अपनी बहन के कारनामों और असाइम की खबर हुई थी। वो बेटी से शर्मिंदा थी और वो उसका कसूरवार खुद को समझती थी। उन्होंने ही बेटियों के बोझ को कम करने का सोचा था और बेटी के हाथों डॉलर्स खाने चाहे थे, लेकिन उल्टा लोगों की लानत खानी पड़ गई थी और बेटी की ज़िंदगी पे भी धब्बा लग गया था, क्योंकि लोगों ने रबिया की वापसी को बड़े मशकूक रंग दिए थे। कोई कहता मासी के बेटे का दिल बहला के आ गई है, कोई कहता किसी अंग्रेज़ के साथ रंगरलियाँ मनाते पकड़ी गई थी, और कोई कहता कि शराब पीकर क्लब जाने लगी थी, तभी मासी ने निकाल बाहर किया। और ऐसे में कोई भी उसके लिए रिश्ते के लिए भी आगे नहीं बढ़ता था। हालांकि कई लोग वो भी थे जो इंग्लैंड जाने से पहले रबिया को अपने घर की बहू बनाने का सोचा करते थे, लेकिन वो अब देखना भी गवारा नहीं करते थे, और यही वजह थी कि रबिया से छोटी रानिया की शादी आज से 1 साल पहले कर दी गई थी। अब ऐमन और समीम के प्रपोजल आने लगे थे, जबकि रबिया आज भी 4 साल पीछे खड़ी थी। कसम से बीवी लगती हो। उसके कानों में आज भी उस नशे में मस्त आदमी का छेड़ने वाला जुमला जिंदा होता तो वो तड़प के रह जाती थी। उसे इस जुमले पे तड़प नहीं होती थी, बल्कि उसको बोलने वाले की गैर संजीदगी और कजदाई पे होती थी, और फिर लब भेज कर रह जाती थी। वो तो सदा का लापरवाह था। मैं क्यों संजीदा हो गई और दिल पे ले बैठी। उसे परवाह होती तो झूठे मुँह ही सही मुझे रुकने को ही कह देता। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड्स याद थी, जूली, जूली और सिर्फ जूली। आप ही क्या सोच रही हो? एमन उसके करीब आ गई थी। रबिया चौंक कर खड़ी होकर उसे देखकर मुस्कुराई। सोच रही हूँ एक एक करके सभी पराई हो जाएगी और हम अकेले रह जाएंगे, फिर हम किसको डांटा करेंगे? क्यों अम्मी? उसने अपनी बात में उन्हें भी शरीक कर लिया। क्यों, आपको कौन सा हमेशा के यहीं रहना है? आपको भी तो ससुराल जाना है। एमन मासूमियत से बोली। गई तो थी, वो भी बगैर निकाह तुर्की से बोली तो ज़ोरा खातून उसकी तुर्की से और ज़्यादा दुखी होने लगी और उसके जाने के बाद देवरानी के पास आ बैठी थी। रक्षंदा, मैं क्या करूं? मेरी हीरो सी बेटी बेमोल होकर रह गई है। उसकी बातों से दुख बोलता है। मुझे देखती है तो शिकवा भरी नज़रों से मुझे बताओ मैं किधर जाऊं? चेहरे पर दुपट्टा रख के रोने लगी थी। अरे आपा, हौसला करें, जो होना था वो तो कब का हो गया है। अब इस रोने धोने से क्या फ़ायदा? आपको ये बात पहले सोचना चाहिए थी। यूं किसी पे एतबार करके जवान कुंवारी बेटी को कौन इतनी दूर पराये देश भेजता है? आजकल तो बेटियों को आस पड़ोस में भेजने को दिल नहीं मानता। वो तो फिर 7 समंदर पार की बात थी। अब आप यही देख ले, आफताब ने कितनी जिद की है अमेरिका जाने की, मगर मैं एक नहीं मानी, अभी भी पीछे पड़ा हुआ है। मगर तौबा, अपनी औलाद अपने हाथों से गंवाने वाली बात है। आखिर क्या कमी है यहाँ अपने मुल्क में? मेहनत करो, कमाओ और घर आबाद करो। वहाँ जाकर होटलों में बर्तन मांजने को तैयार है तो यहाँ क्या होता है? यहाँ क्लर्क की नौकरी भी गिरा गुजरती है। हमारी बेवकूफ़ नस्ल को, जो अपनी सलाहियतों को जंग लगाकर दूसरों का लोहा चमकाते फिर रहे हैं, बल्कि जूते भी, लेकिन फिर भी ये नहीं सोचते कि उन लोगों ने हमें अच्छा समझा ही कब है। हमेशा अपने से नीचे रखते हैं। काम की नौकरी तो देते नहीं,
نائی اور حلوائی بنا دیتے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھو تو مجال ہے جو اچھی پوزیشن دیتے، بس انہوں نے اپنے ملک میں پڑھنے دیا، یہی کافی ہے۔ اب اس پڑھنے کے لیے پڑھنے والے کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے اس کی کس کو پرواہ ہے؟ آپ باقی سب کو چھوڑیے، صرف یہی دیکھ لیجیے کہ ربیہ کو آپ نے پڑھنے کے اور کام کرنے کے لالچ میں بھیجا، جبکہ وہ یہاں بھی پڑھ سکتی تھی اور کام بھی کر سکتی تھی۔ وہاں سے دھکے کھائے تو اپنا سنگ آستہ بھی تاج میں جڑا ہیرا لگنے لگا، اور کام کون آیا؟ اپنا ملک، جس نے پھر سہارا دیا اور اپنا لیا، اور اب دیکھیے وہ پڑھ چکی ہے اور اتنی اچھی پوسٹ پر کام بھی کر رہی ہے۔ اگر یہی کچھ آج کرنا تھا اور ٹھوکر کھا کر سنبھلنا تھا تو پہلے کیوں نہیں کیا؟ یہ سب کچھ پکڑ کر معصوم بچی کی زندگی داغدار کر ڈالی۔ آخر ضرورت ہی کیا تھی یوں بغیر نکاح کے بھیجنے کی؟ ہم نے تو اس لیے نہیں روکا تھا کہ آپ کو برا لگے گا، آپ سوچے گی کہ ہم آپ کی بہن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حالانکہ آفتاب نے اور اس کے ابو نے بھی اعتراض کیا تھا کہ ربیہ کو اس طرح نہیں بھیجنا چاہیے۔ خیر، اللہ سب اچھا کرے گا، کوئی بہتری ہی ہوگی کہ وہ واپس خیر خیریت سے آ گئی ہے اور ان سے بھی بچ گئی ہے جو عمر بھر کے لیے گلے پڑنے والے تھے۔ اللہ سے دعا کرے، وہ ماؤں کی دعا بہت قریب سے سنتا ہے۔ رخشندہ چچی نے زہرا خاتون کو سمجھایا اور ان کے آنسو پوچھے۔ اب سنبھلنے اور خاموش ہونے کے علاوہ ان کے پاس چارہ بھی کیا تھا بھلا؟ لیکن اس کی شادی کا سوچ کر وہ ہول اٹھتی تھی۔ ہم ایسی آگاہی تک آ کے بھی انجان رہتے ہیں جہاں لب سہم جاتے ہیں، بدن بے جان ہوتے ہیں۔ محبت لا شعوری جبر ہے، اور ہے کبھی اتنا کہ اس کے سامنے سب بے سر و سامان رہتے ہیں۔ ربیہ، 4 سالوں سے تم سب کچھ کر رہی ہو، لیکن پھر بھی ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کر رہی؟ ایک ہی جگہ پہ کھڑی ہو، کیوں لگتا ہے تم کہیں پیچھے رہ گئی ہو؟ آج ایمن کی منگنی ہوئی تھی اور منگنی کے سارے انتظامات ربیہ اور آفتاب نے کروائے تھے۔ آفتاب ان کے لیے بڑے بھائیوں جیسا تھا اور اس وقت تھک کے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ چھوٹے چاچو کے پاس ان کے بیڈ روم میں آ گئی تھی، اور وہ تھکی تھکی لیکن بظاہر نارمل نظر آنے والی ربیہ سے ہی وہی سوال دہرا رہے تھے جو پہلے بھی کئی مرتبہ دہرا چکے تھے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے چاچو، بس یوں ہی کبھی کبھی آپ کو میرے بارے میں وہم ہو جاتے ہیں۔ اس نے ان کے لیے سیب کی کاشیں کاٹتے کہا، اور وہ دونوں ٹانگوں اور ایک ہاتھ سے معذور ہو چکے تھے۔ بہت سال پہلے ان کا کار روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور تب سے اس ایک کمرے میں ہی محدود ہو کے رہ گئے تھے۔ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، انہیں بہت زیادہ لوگوں سے بھی چڑ تھی، لیکن ربیہ کا مزاج اتنا دھیما اور دل کو ڈھارس بندھانے والا ہوتا تھا کہ وہ اکثر اس سے باتیں کرتے نظر آتے تھے، اور وہ اس کے لیے متفکر بھی ہوتے تھے، اور وہ بھی فرصت کے لمحات میں ان کے پاس کھینچی چلی آتی تھی، ورنہ باقی بھتیجے بھتیجیاں شاذ و نادر ہی آتے اور ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ کچھ حقیقتوں کو ہم وہم کا نام دے کر فراموش تو نہیں کر سکتے نا۔ آخر حقیقت کس کو کہتے ہیں بھلا؟ یعنی جو کچھ بھی ہو جائے، حقیقت صرف حقیقت رہتی ہے، نہ خوابوں سے بدلتی ہے نہ خیالوں سے، ہمیشہ اپنے مقام پہ ٹھوس اور اٹل رہتی ہے، چاہے کوئی مرے چاہے کوئی جیے۔ خیر، جانے دو اس فلسفی کو، تم یہ بتاؤ تم اپنے دل میں کیا دبائے بیٹھے ہو؟ ایسا کیا ہے جو تمہیں ادھورا رکھتا ہے؟ وہ ایک ہاتھ سے اس کی دی ہوئی کاشیں اٹھا کر کھا رہے تھے۔ چاچو، مجھے بھی وہی چیز ادھوری رکھتی ہے جس چیز نے آپ کو ادھورا کر دیا ہے، جس سے چھپ کر آپ ہجرہ نشین ہو گئے ہیں، تنہائی پسند ہو گئے ہیں، اکیلے روتے ہیں اور دوسروں کے سامنے بے تاثر پتھر کی مانی نظر آتے ہیں۔ چاچو، یہ سب کچھ ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ چیز ہے جس نے مجھے بھی آپ کی طرح ایک ہی جگہ کھڑا کر رکھا ہے، نہ آگے بڑھنے دیتی ہے نہ پیچھے ہٹنے دیتی ہے، اور اس بات کو آپ بھی وہم کا نام دے کر فراموش نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ آپ کے اندر کچھ ہے جس نے آپ کو سب سے کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ بتائیے کیا سچ ہے، جو صرف میں محسوس کرتی ہوں، یا پھر وہ جو آپ باقی سب کو محسوس کراتے ہیں؟ وہ آج پہلی مرتبہ ان کے سامنے یوں بولی تھی، اور اپنی طرف کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی تڑپ گئی تھی۔ جو بات وہ ہمیشہ سے کہنے کے محض ارادے کرتی تھی، آج کہہ گئی تھی۔ یقیناً آج تھکاوٹ دماغ کو چڑھ گئی تھی، اور چاچو حیرت زدہ سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ کمگو سی، اپنی دنیا، اپنے دھیانوں میں کھوئی رہنے والی لڑکی ان کا کتنا گہرا مشاہدہ رکھتی تھی، اور وہ سمجھتے تھے ان کے پاس آتی ہے، باتیں کرتی ہے اور چلی جاتی ہے، مگر وہ آتی ہے، ان کو کھوجتی ہے، پرکھتی ہے، اندازے لگاتی ہے اور چپ چاپ کسی موقع کی تلاش میں لوٹ جاتی ہے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا، اور آج وہ موقع حاصل کر چکی تھی، اور یہ بھی بتا چکی تھی کہ اس نے کیا کھوجا اور کیا پرکھا ہے۔ بتائیے چاچو، وہ کیا ہے جو آپ نے آج تک نہیں کہا؟ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ آپ نے یہ حالت کیوں بنا لی؟ کیوں جیتے جی مر گئے؟ آخر کس کی خاطر؟ ربیہ کے ایسے دل خراش سوالوں پہ ان کے لب ہلنے کو تھے، ان کی آنکھوں میں ایک دلکش سی
मासूम सी छवि लहराई थी, लेकिन दिल ऐसा पत्थर हुआ कि फिर से जज्बात को दबा के रख गया था। और जब वो इसरार करने लगी तो उल्टा उसी पे गर्म होने लगे। चली जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो, हमें कुछ नहीं सुनना, हमें कुछ नहीं सुनना, धाड़ने लगे थे। और रबिया आंखों में आंसू लिए बाहर आ गई। दिल हिचकियों से रो रहा था। वो जानती थी कि वो अपनी ज़ात को छुपाने के लिए गुस्से का खोल चढ़ा रहे, लेकिन उससे ज़्यादा क्या कर सकती थी। ज़बरदस्ती उनके दिल का हाल जानना भी तो मुमकिन नहीं था, मगर इस वाक़े के बाद वो उनके कमरे में नहीं गई थी। अलबत्ता वो हर चीज़ से हटके उनका ख्याल रखती थी। घर में एक मुलाजिम ख़ास तौर पर उनके लिए रखा गया, मगर अपनों की अपनाइयत और तवज्जो तो एक अलग मुकाम रखती है। उनकी तो खुशी सरशार कर डालती है। और ये खुशी जो कम कम ही महसूस करते थे, क्योंकि ना उनको किसी से इतना लगाव था और ना वो किसी को अपने साथ अपने आप से लगाव रखने देते थे। रहीम अहमद के 2 छोटे भाई थे, समीउल्लाह और अब्दुल्ला। बहन के रिश्ते से वो लोग महरूम थे, लेकिन माँ के रिश्ते से उनको इतनी मोहब्बत और अपनीयत मिली कि वो दोस्तों जैसी बहन की कमी महसूस ही नहीं कर पाए थे। इसके अलावा बाप की तरफ से भी बेपनाह मोहब्बतों का खजाना मिला था। रहीम साहब की शादी उनके दूर पार के रिश्तेदार फुप्पी की बेटी ज़ोहरा खातून से हुई थी, और यही कुछ समीउल्लाह के साथ भी हुआ था। वो भी ख़ानदान में ब्याहे गए थे। रक्षंदा बेगम भी ख़ानदानी मरासिम की बदौलत ही उनकी फैमिली में दाखिल हुई थी, जबकि अब्दुल्ला की निस्बत उन्होंने बचपन से ही उसकी चचाजाद शाहिना से तय कर रखी थी। मगर अब्दुल्ला इस निस्बत से बेखबर थे। वो तालीम के सिलसिले में इंग्लैंड चले गए थे, लेकिन 4 सालों का कहकर 6 साल बाद अपने माँ बाप के कहने पे वापस आए तो उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई। मगर उस शादी पे खुश नहीं थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, जिसके नतीजे में माँ बाप से अच्छी खासी झड़प भी हुई थी और भाइयों से भी बदमज़गी देखने में आई थी। लेकिन वो लोग उनकी बात किसी तौर न माने तो उन्होंने वापस इंग्लैंड जाने की ठानी। मगर इससे पहले एयरपोर्ट रोड पर होने वाला एक्सीडेंट उनको हर चीज़ से बेगाना कर गया था। वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके थे। 2 माह हॉस्पिटल के बिस्तर पर रहने के बाद व्हीलचेयर पे वापस घर आए थे तो शाहिना ने शादी के लिए इनकार कर दिया। किसी अपाहिज से शादी करके अपनी ज़िंदगी अपाहिज नहीं करना चाहती थी, और वह अपनी माजूर ज़िंदगी किसी और के गले का तोक नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए हिजरा नशीन हो गए थे। लेकिन उनकी इस हिजरा नशीनी में कई दुख रोते थे, और रबिया उन दुखों की सिसकियों को सबसे ज़्यादा सुनती थी, इसलिए खिंची चली आती थी। बेशक रहीम अहमद की 3 बेटियां भी थी, लेकिन जो अपनाइयत, जो मोहब्बत उनको रबिया से थी, किसी से नहीं थी। न जाने क्यों इंग्लैंड जाने से कबल उन्होंने रबिया से कुछ कहना चाहा था, मगर उसी पत्थर दिल ने कुछ नहीं कहने दिया था, जो आज कल रबिया को देख देख कर पिघल रहा था। वो जानते थे कोई बोझ है जो वो अपने दिल पर उठाए फिर रही है। बाबा, ये ज्वेलर की रसीद है, आप ले जाइएगा, वो आपको जेवर दे देगा। उसने ऑफिस जाने से पहले अपने बैग से रसीद निकाल कर रहीम साहब की सिमत बढ़ा दी। इनफैक्ट आज बैंक के पिछले तमाम रिकॉर्ड चेक करने हैं, इसलिए हिसाब किताब में देर हो जाएगी और मैं अकेली ज़ेवरात नहीं ला सकूंगी, आप चाचू को ले जाइएगा। उनके देखने से यही समझी कि वो इस जिम्मेदारी के लिए इस्तीफामियाँ देख रहे, जबकि वो तो अपनी जिम्मेदार बेटी को देख रहे थे, जो आज उनके लिए बेटे की जगह खड़ी थी। घर में आफ्ताब बड़ा था या फिर रबिया। अब वो आफ्ताब के साथ छाना बशाना काम कर रही थी। वो भी अपने माँ बाप और बहनों के लिए वही कुछ कर रही थी जो आफ्ताब अपने माँ बाप के लिए करा था, इसलिए उनको बेटे की कमी ज़रा भी महसूस नहीं होती थी। लेकिन रबिया की ज़िंदगी की कमी वो बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनकी समझदार, पुरखलूस, मेहनती और मोहब्बत करने वाली बेटी भी अपने घर की हो जाए, मगर वो लोगों से ये तो नहीं कह सकते थे कि मेरी बेटी को अपने घर की जीनत बना लो, तुम्हारा आंगन संवार देगी, वो बड़ी नेक बख्त है, बड़े हौसले और बड़े सब्र वाली है। और यहीं पे उनके दिल से होक उठती थी कि वो क्यों ज़ोहरा खातून की बातों में आ गए थे और क्यों उसे इंग्लैंड भेजने की गलती सरजद हो गई थी। बाबा, खैरियत, क्या देख रहे हैं? रबिया ने उनका कंधा हिलाया तो चौंक गए। नहीं, कुछ नहीं सोच रहा था, तुम इतना काम करके थक जाती होगी। अरे कैसी थकन, जब हमारी मेहनत और कोशिशों से हमारे अपनों के काम संवर रहे हों, मसाइल कम हो रहे हों, तो फिर थकन नहीं होती, बल्कि थकन भी सुकून और सरशारी बन जाती है। उसने खुशगवारियत से जवाब दिया और चादर ओढ़ती हुई उड़ गई थी। आफ्ताब उसे ड्रॉप करता था। वो इस वक्त नाश्ता ख़त्म करके उठ रहा था और उसे देखकर रबिया भी खड़ी हो चुकी थी। और हाँ, वापसी पे पब्लिशर से शादी के कार्ड लेती आऊँगी, उन्होंने कहा है कि कार्ड तैयार हो चुके हैं। वो जाते जाते पलट कर इत्तला दे गई थी, लेकिन खिलाफ मामूल आज आफ्ताब भाई का मूड ऑफ था और वो न जाने अनजाने में उनको छेड़ बैठी थी। फिर कोई मसला हो गया है चाचू चाची से? चाचू चाची, वो हर एक को एक ही
छड़ी से हाँकते हैं। लेकिन रबिया, ज़रूरी तो नहीं कि सबकी किस्मत एक ही जैसी हो और सबका अंजाम भी एक हो। मैं आखिर मर्द हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, मगर वो मेरी बात समझते ही नहीं। गुब्बारे की मानी भरा बैठा था। रबिया के ज़रा छेड़ने से फट पड़ा था, लेकिन वो उसकी बात नहीं समझी थी कि आखिर मसला क्या है। अब क्या हुआ? वही जो पहले हो रहा था। मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, लेकिन अम्मी अब्बू नहीं मान रहे। वो मेरा करियर तबाह करके रहेंगे। वो कहते हैं बस एक ही कुएं के मेंढक बने रहो और वहीं डुबकियां लगा लगा के मर जाओ। आखिर हर्ज क्या है आगे पढ़ने में? वो सख्त झुंझलाया हुआ था। रबिया चंद सानिये कुछ ना कह सकती। यही बातें तो 4.5 साल पहले उसने कही थी, और वो भी इंतहाई हितक-आमेज़ लहजे में। भाई, हर्ज आगे बढ़ने में नहीं है और ना ही फ्यूचर बनाने में है। हर्ज सिर्फ अपने मुकाम से हटने में है, अपने मुल्क की नाकदरी में है। उसके जवाब पे आफताब ने गर्दन मोड़कर उसे ज़रा उलझन से देखा था। यकीनन आपको मेरी बात इस वक्त बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत यही है कि यूरोपियन लोग हमें नापसंद करते हैं। वो समझते हैं कि हम तालीम के लिए नहीं, रुपया कमाने के लिए लालच में यूरोप जाते हैं। जबकि इंसान जहाँ भी चला जाए, उसे अपना बोझ उठाने के लिए, अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए कमाना ही पड़ता है। और अगर उनके ममालिक हमसे माली लिहाज से आगे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो लोग हमारी इज़्ज़त नफ्स को जब चाहे मजरूह कर सकते हैं। और शायद इस मजरूह करने में भी उनका नहीं, हमारा अपना हाथ है। हम खुद ही साबित कदमी और अपनी मेहनत का सबूत नहीं देते। अगर हम मेहनत कश और कफ़ायत शौर हो जाए, तो कौन है ऐसा जो हमसे आगे बढ़ सके? हम बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पाल सकते हैं, बड़े बड़े दावे कर सकते हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं कर सकते। जब पूरा करने की बारी आ जाए तो सोचते यूरोप चले जाते हैं। 200 पाउंड कमाकर 25,000 कमाएंगे, चाहे उस 200 पाउंड कमाने के चक्कर में कितने ही पापड़ बेलने पड़े। और उसके अलावा जब कोई पाकिस्तानी किसी ब्रिटिश लड़की या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर लड़के से शादी करता है, तो भी वो यही समझते हैं। हालांकि ऐसी शादियां तो हिंदुस्तानी भी करते हैं, अरबी भी करते हैं, नेगरों भी करते हैं। फिर पाकिस्तानियों पे क्यों अटैक किया जाता है? सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान को अपने बराबर खड़े नहीं देख सकते। लेकिन हमें पाकिस्तान को उनके बराबर नहीं, उनसे आगे खड़े करना चाहिए। हमारे मुल्क में किस चीज़ की कमी है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, खेल, सियासत, तफरीह गाहें, अल्लाह की हर नेमत, हर रहमत, हर करम है हम पे। फिर हम दूसरों की तरफ क्यों देखें? अपने कॉलेजेस में पढ़े, अपने मुल्क के लिए तरक्की का जरिया बने, यूनिवर्सिटीज़ से डिग्रियां ले, दफ्तरों में काम करें, या फिर छोटा मोटा काम करके दफ्तर बनाए। बिलाखिर कामयाबी हमारी ही होगी। बस सोचना ये चाहिए कि हम अपनी सलाहियतों को अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कारआमद बना रहे हैं। अपना टैलेंट भी इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उन लोगों की नज़रों में सताइश और काबिल एहतराम मुकाम नहीं पा सकते। आखिर नुकसान किसका है? सिर्फ और सिर्फ हमारा, हमारे वतन का। और ये नुकसान हम खुद कर रहे हैं। आखिर फ़र्क क्या है उनकी एजुकेशन में और हमारी एजुकेशन में? जो डिग्रियां वो वहाँ लेते हैं, वो हमारे यहाँ भी ले सकते हैं। वहाँ जाने के लिए जितने रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा किए जाते हैं और अपना अकाउंट शो किया जाता है, तो क्या इतने रुपए खर्च करके हम यहाँ नहीं पढ़ सकते? बात दरअसल ये है कि आफताब भाई, हम दूसरों के खूबसूरत सजे सवरे घर देखकर बार बार वहाँ जाने की ख्वाहिश करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उनकी कीमती अशिया और सहूलतें अपने घर उठाकर लाना चाहते हैं, लेकिन इतनी कोशिश नहीं करते कि अपनी मेहनत और लगन से अपना घर ही संवार दें, अपनी सलाहियतों मेहनतों के रंग से रंग दें, इस कदर सजा दे कि दूसरे रश्क से देखने पर मजबूर हो जाए। हम उनके घर नहीं, बल्कि वो हमारे घर आने पर मजबूर हो जाए। और ऐसा तब भी हो सकता है जब आप जैसे पढ़े लिखे और टैलेंटेड पाकिस्तानी अमेरिका और इंग्लैंड की सिम भागना छोड़ेंगे। जब मेरे माँ बाप जैसे माँ बाप बेटियों को यूरोप ब्याह कर नहीं भेजेंगे, और जब यहाँ से जाने वाले पाकिस्तानी भी उन लोगों की तरह सिर्फ सैर व तफरीह के लिए जाएंगे जैसे वो यहाँ आते हैं और चले जाते हैं, यहाँ शादियाँ करके डेरा नहीं डाल लेते, और जब वहाँ जाकर अपनों से आंखें फेर लेना छोड़ देंगे, अपने ज़मीर को दफन करना छोड़ देंगे, अय्याशी करना छोड़ देंगे, अपने मुल्क को बदनाम करना छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा मुल्क सिर्फ हमारी वजह से दूसरों का निशाना बना हुआ है, सिर्फ हमारी वजह से। वो क्या क्या बोलती गई थी, उसे खुद भी पता नहीं चल सका था। लेकिन आफताब गाड़ी उसके बैंक के सामने रोके हुए हैरत से दम बखुद बैठा उसकी बातें सुन रहा था। आफताब भाई, मैंने भी एक दफ़ा चाहा था कि लंदन यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री लूँ, लेकिन मैं जानती थी मैं वहाँ नहीं जा सकती। जबकि उसके बरक्स अल्लाह ने मुझे वहाँ भेजा और मुझे आईना दिखाया कि वहाँ क्या क्या होता है और मैं किसकी ख्वाहिश कर रही थी। अल्लाह ने मुझे सबक दिया, अपनी चीज़ पे इक्तफ़ा करना सीखो, जो कुछ मैसर है उसी पे कनाअत करो, आसमान की तरफ देख कर मत चलो, ज़मीन पे नज़र रखो जो हमेशा हमारे कदमों तले रहती है, और आसमान तो हमारी पहुँच से
ہے ہی دور، اور میں اپنی زمین کو دیکھ کر چلنا سیکھ گئی ہوں، کیونکہ میں نے آسمان کو دیکھتے ہوئے ٹھوکر کھائی ہے، زندگی کی سنگین ٹھوکر۔ وہ کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اتر گئی تھی، اور آفتاب سمیع اللہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے عمارت میں داخل ہوتی ربیہ کو دیکھ رہا تھا، جس کا لفظ لفظ سچ تھا، جو اتنی بڑی حقیقت بہت روانی سے دکھا کر سمجھا گئی تھی، جس کا تجربہ بہت تلخ لیکن سمجھنے کا عمل بڑا سہل اور آسان تھا، جو ٹھوکر سے سنبھل گئی تھی اور باقیوں کو بھی بچنے کی ترغیب دے رہی تھی، جس نے محض ایک ایڈی ڈارسن کی نفرت اور غصہ دیکھا تھا، حالانکہ ایسے ہزاروں ایڈی ڈارسن تھے جو پاکستان سے کھار کھائے بیٹھے تھے اور پاکستانیوں کو آگے بڑھتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ہم ان سے ٹھوکریں اور بیزاری حاصل کرنے کے بجائے اپنے ملک میں رہ کر سب کی ستائش حاصل کریں اور اپنی قوم کو قابل احترام مقام تک پہنچا دیں، جہاں کوئی بری نظر سے دیکھنا بھی چاہے تو اس کی نظر انکاری ہو جائے، چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، چاہے کھیل کا میدان، چاہے محنت کا میدان ہو، چاہے محبت کا، کیونکہ پاکستان ہماری شناخت ہے اور کئی نسلوں تک، کئی میدانوں تک انشاءاللہ یہی شناخت رہے گی۔ ایمن کی شادی کی ساری تیاریاں تقریباً ہو چکی تھی، صرف خواتین کے کپڑے اور شاپنگ کے جھنجھٹ ابھی بھی جاری تھے۔ سمین سب سے چھوٹی تھی، اس لیے اس کی شرارتیں عروج پہ تھی، لیکن اس کے باوجود زہرا خاتون اور رحیم صاحب کے انداز بجھے بجھے سے تھے، ان کی سوچیں، ان کی تفکرات کا مرکز ربیہ کا وجود تھا، جو ابھی تک کنواری بیٹھی تھی۔ آفتاب اپنی ماموں ذات سے منسوب تھا، وقاص کی سمین سے بات طے ہو چکی تھی اور نوفل تھا چھوٹا، اس لیے ربیہ کا خاندان میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا تھا اور ان کا دل مایوسی میں گھرا رہتا تھا، لیکن وہ ان سوچوں اور مایوسیوں سے قطع نظر، خاصی بے نیاز اور لاپرواہ سی رہتی۔ اسے اپنی شادی کی ذرا سی بھی فکر نہ تھی، بس وہ اپنے گھر کو سجانے میں لگ گئی تھی کہ اس کے ماں باپ دوسروں کے گھروں کو رشک سے نہ دیکھے، لیکن رات کی تنہائی میں دل کی نگری میں قدم رکھتی تو احساس ہوتا کہ کیسی کیسی ویرانیاں بچھی ہوئی ہے، کیسے کیسے نقصانات ہو رہے، امنگیں دم ساتھ چکی ہیں، خوشبوئیں ختم ہو گئی ہیں، بس ایک اجڑی بستی ہے اور اس بستی کے کنارے بیٹھی ربیہ رحیم ہے، جو سب ہم وطنوں کو اس کے ملک، اس کے وطن، اس کے دیار جانے سے روکتی ہے، لیکن اس کے آنے کی راہیں دیکھتی ہے، وہ راہیں جن پہ وقت کی دھول ایسی پڑی کہ سب نشان مٹا گئی، سب نقش پا مٹ گئے، بلکہ انتظار بھی بس دم توڑنے کو تھا۔ اس نے بچھڑنے سے پہلے کہا تھا ایسا نہیں ہوگا، اور وہ دیکھنا چاہتی تھی ایسا کب تک نہیں ہوگا، آخر کب تک۔ ذکر اللہ ربیہ اپنے اچانک پیدا ہو جانے والے کزن کا نام اور اطلاع سن کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ دوپہر 2 بجے تک بینک میں بہت اچھی پوسٹ پر کام کرتی تھی اور 3 بجے سے شام 8 بجے تک ایک بوتیک پہ کام سنبھالتی تھی اور کافی مصروف ہوتی تھی۔ واپسی پہ اپنے کمرے کے علاوہ کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی تھی، لیکن آج واپسی پہ حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ سارا، ایمن، سمین اور نوفل اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ بھائی بات کیا ہے؟ اس نے الجھ کر استفسار کیا تھا۔ فی الحال تو چکر یہی سننے میں آیا ہے کہ چاچو نے کسی میم سے شادی کی تھی اور پھر پلٹ کر انگلینڈ نہیں گئے، لیکن اتنے سالوں بعد وہ میم ان کے جوان گبرو انگریز ذکر اللہ کو لے کر آ گئی ہے، اور حیرت کا مقام یہ ہے کہ چاچو اپنی بیوی اور بیٹے کو پہچان گئے ہیں، وہ بیٹا جو ان کے بعد پیدا ہوا تھا۔ سارا نے تفصیل بتائی۔ سارا شادی شدہ تھی، ایمن کی شادی کے سلسلے میں میکے آئی ہوئی تھی اور اس وقت سب سے آگے تھی۔ ویسے آپ ہی دونوں ماں بیٹا ہی بڑے غضب کے ہیں، سارا سے چھوٹی امارہ نے شرارت سے کہا۔ او اللہ، یعنی چاچو نے بھی وہی کام کیا تھا جو باقی سب کرتے تھے۔ ربیہ سر تھام کے بیٹھ گئی، اسے بے حد افسوس ہوا تھا۔ ایڈی سچ کہتا تھا، انگریز لڑکیوں سے شادی کر کے سب بھاگ جاتے تھے، کسی کو بھی ان کی پرواہ اور احساس نہ تھا۔ اب کہاں ہیں وہ لوگ؟ اس نے ذرا توقف سے پوچھا۔ چاچو کے کمرے میں سبھی وہاں ہیں، بس ہم باہر ہیں۔ سمین کو افسوس ہوا۔ ہم ڈھولک بجاتے ہیں۔ نوفل نے آئیڈیا دیا۔ آرام سے بیٹھو، اندر کی سنجیدگی کا تمہیں اندازہ نہیں ہے شاید، سارا نے بھائی کو جھڑک دیا۔ پھر کتنی دیر وہ انتظار کرتی رہی کہ نئے چہروں کو دیکھ سکے، مگر اندر پتہ نہیں کون سی میٹنگ ہو رہی تھی جو ختم ہونے میں نہ آئی، اور وہ اکتا کر اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ آخر اسے صبح پھر آفس کے لیے جلدی اٹھنا تھا اور کل تو اپنے لیے شاپنگ بھی کرنا تھی۔ عشاء کی نماز پڑھ کے بیڈ پر آ کر لیٹی تو اس کے خواب و خیال بڑی سہولت سے احساسات میں آ کر بس گئے تھے، اور یہ سلسلہ تو گزشتہ 4.5 سالوں سے ایک تسلسل سے چلا رہا تھا۔ وہی خیال، وہی تنہائی، وہی ربیہ۔ آفتاب بھائی نہیں اٹھے۔ وہ آفس کے لیے تیار کھڑی تھی، لیکن آفتاب کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ وہ رات کو دیر سے سویا تھا، پتہ نہیں اب آفس جانا بھی ہے یا نہیں۔ خیر تم خود جا کر معلوم کر لو، رخشندہ چچی نے چاچو کے سامنے چائے رکھتے ہوئے کہا، اور وہ اپنی کلائی پہ بندھی ریسٹ واچ دیکھتی ہوئی متفکر سی سیڑھیاں چڑھ کے آفتاب کے کمرے کی سمت بڑھی۔ دستک دینے کے لیے
ہاتھ اٹھایا تھا کہ اندر سے ابھرنے والی آواز پہ ساکت ہو گئی۔ میں شلوار قمیض پہننا چاہتا ہوں، وہی انگلش لب و لہجہ۔ اس انگلش لب و لہجے میں اردو بہت دلکش، بہت معصوم لگ رہی تھی۔ میرے شلوار سوٹ تو تمہیں چھوٹے ہو گئے، بے شک ہم دیکھنے میں برابر ہیں، لیکن تم مجھ سے ذرا۔ آفتاب نے کافی بے تکلف سے جواب دیا تھا اور پھر دونوں ہی ہنس پڑے تھے۔ ربیہ کو اپنی سماعتوں پہ دھوکا ہوا تھا۔ شاید سارے انگریزوں کی آواز اور لہجے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس نے خود کو بہلایا اور پھر دستک دے ڈالی۔ چند سیکنڈ بعد آفتاب اندر سے نمودار ہوا۔ سوری یار، آج تم کسی سے لفٹ لے لو، میں آفس نہیں جا رہا ہوں، ذکا اللہ کے ساتھ مارکیٹ تک جانا ہے۔ رویہ نے ادھ کھلے دروازے سے اندر دیکھنے کی لاشعوری کوشش کی، مگر مسٹر ذکا اللہ تولیہ اٹھا کر باتھ روم میں جا چکے تھے۔ اوکے، وہ آہستگی سے کہتی پلٹ گئی تھی، لیکن دن بھر اس کی سماعتوں میں وہی آواز گونجتی رہی تھی۔ آج اسے بوتیک پہ نہیں جانا تھا، اس لیے 3 بجے واپس گھر آ گئی تھی۔ اس وقت ان کا گھر تقریباً خالی ہوتا تھا۔ تھکے تھکے انداز سے ڈرائنگ روم کے صوفے پر لیٹ گئی، دل بھی جیسے تھکن سے چور ہو چکا تھا۔ پلکیں موند کر اس دل کا علاج سوچنے لگی۔ کھانا لگاؤں بیٹا؟ زہرا خاتون قریب آ گئی۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ یوں ہی پلکیں موندے لیٹی رہی اور پلکوں کے پیچھے لرزتے آنسو سنبھالتے سنبھالتے نڈھال سی ہو گئی تھی۔ تمہارے چھوٹے چاچو تمہیں بلا رہے تھے۔ اپنی چاچی اور کزن سے ملی ہو؟ نہیں۔ تو مل لو نا، وہ کمرے میں ہے۔ بعد میں مل لوں گی۔ وہ بیزار ہوئی۔ تھک گئی ہو شاید۔ زہرا خاتون سے اپنی آنکھوں کے نم گوشے چھپانے کے لیے چہرے پہ کلائی رکھ چکی تھی۔ اچھا، بھوک لگے تو کھانا گرم کر لینا، میں تمہاری چاچی کے کمرے میں ہوں، وہ کہہ کے چلی گئی اور ربیہ کا جی چاہا بلک بلک کر دے۔ پتہ نہیں آج دل پہ اداسی کا راج کیوں ہو گیا تھا۔ اس کے آنسوؤں نے اس کے گالوں کو بھگو دیا تھا۔ کتنے لمحے یوں ہی بے آواز آنسوؤں کے نظر ہو گئے تھے، لیکن جیسے ذرا غبار ہلکا ہوا اسے گمان گزرا کہ وہ کسی کی پرتپش نگاہوں کے حصار میں ہے، لیکن پھر اپنے گمان کو جھٹک دیا۔ سبھی بازار گئے ہوئے تھے۔ زہرا خاتون، چھوٹے چاچو اور ان کے اچانک منظر عام پہ آنے والی بیوی کے سوا کوئی نہیں تھا، مگر کب تک اپنے احساس کو دبا سکتی۔ یکدم کلائی ہٹا کر پلکیں اٹھاتے ہوئے دیکھا اور آنکھیں پھیل گئی تھی۔ وہ جس صوفے پہ لیٹی تھی وہ اسی صوفے کی بیک سائڈ پہ کھڑا، صوفے کی بیک پہ ہتھیلیاں جمائے ہوئے قدر ریلیکس اور فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایڈی؟ اس کے لبوں میں اس کا نام پھڑپھڑا کے رہ گیا۔ وہ واضح لفظ ادا نہیں کر پائی۔ ہوش میں آ جاؤ، میں ہی ہوں تمہارا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی اور وہ ایک دم جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ایجی، ایجی، تم یہاں کیسے؟ کافی بدحواسی اور بے یقینی کے عالم میں کھڑی بے ترتیب سانسوں کے درمیان بے ربط سا بول رہی تھی۔ وہ دونوں صوفے کے قریب کھڑے تھے۔ وہ گھوم کے سامنے والی سائڈ پہ آ گیا، اسے سرتاپا بھرپور نظروں سے دیکھتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اتنی دیوانی کیوں ہو رہی ہو؟ وہ تو یوں استحقاق سے پوچھا تھا جیسے وہ بھی اس کی تھی، یہ گھر اور شہر بھی اس کا اور یہ ملک بھی اس کا اپنا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تم یہاں کیسے اور کب آئے؟ مجھے کب کسی کی امنگ تھی، میری اپنے آپ سے جنگ تھی۔ ہوا جب شکست کا سامنا تو خیال تیری طرف گیا۔ بڑے اعتماد اور سکون سے کہتا ہوا صوفے پہ بیٹھ چکا تھا اور اس کی باتیں، اس کا انداز، اس کی اردو سن کر وہ ابھی بھی گنگ سی کھڑی تھی۔ ربیہ، تم میری ہو، یہ گھر میرا ہے، یہ شہر، یہ وطن میرا ہے، یہاں کی ہر چیز، ہر فرد میرا ہے، اس لیے میں نے پرائی چیزوں کو اپنا کہنا چھوڑ دیا ہے۔ میں ایڈی ڈارسن بن کر اپنے اصل سے بھاگتا رہا، محض ایک غلط فہمی اور بدگمانی کے ہاتھوں اتنے برس گزار دیے، لیکن عمر بھر اپنوں سے بھاگنے اور سرد جنگ لڑنے سے ہار گیا ہوں، تھک گیا ہوں میں نے یہ 4 سال احتساب کرتے گزار دیے ہیں اور اب اور نہیں۔ ذکا، تم یہاں ہو؟ زہرا خاتون کچن کی سمت جا رہی تھی، ان دونوں کو دیکھ کر ادھر آ گئی۔ ذکا اللہ؟ ربیہ کے لب ہلے، وہ ہکا بکا دیکھ رہی تھی اور وہ زہرا خاتون کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس سے ملے ہو؟ یہ تمہارے تایا کی بڑی بیٹی ہے ربیہ، اور ربیہ یہ تمہارا کزن ذکا اللہ ہے۔ اور ربیہ کو حیران سے کھڑے دیکھ کر یہی سمجھی تھی کہ ابھی تک دونوں کے درمیان تعارف کا مرحلہ باقی ہے۔ یہ آپ کی بیٹی ہے نا؟ اشتیاق سے استفسار کرا تھا۔ ہاں، یہ میری سب سے اچھی، ذہین اور پیاری بیٹی ہے، انہوں نے جیسے فخر سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر تھپکا تھا۔ تو پھر آپ کے ہاتھ پاؤں پکڑنا ہوگے؟ زہر بڑبڑایا۔ کچھ کہا بیٹا؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے کہ بہت ذہین اور پیاری ہے۔ ہیلو، آئی ایم ذکا اللہ رضوی، اس نے دلکشی سے کہتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ربیہ کی سمت ہاتھ بڑھایا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو، وہ آہستگی سے کہہ کے رخ پھیرتے ہوئے اس کا ہاتھ آج بھی نظر انداز کر گئی تھی اور وہ بے ساختہ ہنسنے پہ مجبور ہو گیا۔ خوشی ہوئی کہ تم آج بھی وہی ربیہ ہو، اپنی حدود و قیود میں رہنے والی، اسی لیے میں نے ہاتھ بڑھایا تھا کہ دیکھ سکوں کہ دنیا نے تم پر کیا اثر دکھایا ہے۔ بے پناہ خوش اور پر اعتماد لگ رہا تھا۔ زہرا خاتون نے حیرانی سے دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور چکر کیا ہے۔
تو پھر کیا دیکھا؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ فرصت سے بتاؤں گا آنٹی، آئیے کچن میں چلتے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بہت بے تکلفی اور اپنائیت سے بولا تھا، لیکن اس کے تیور دیکھ کر زہرا خاتون کے دماغ میں جھماکا ہوا اور پھر خوشی کے مارے وہ پاگل ہو اٹھی تھی۔ انہیں بہت اچھی طرح یاد تھا جب انگلینڈ سے واپسی پہ ربیہ نے ان کے استفسار پہ ان کو اعتماد میں لے کر سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا کہ وہ بوبی والے کیس کے بعد اپنے آپ کو پولیس سے بچانے کی خاطر ایک اجنبی اور غیر ملکی لڑکے کے ساتھ رہتی رہی تھی، لیکن وہ غیر ملکی اپنوں سے زیادہ اچھا اور ایماندار تھا۔ اس نے اس کی عزت اپنے لوفر دوستوں سے بھی بچائی تھی اور خود بھی کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ ایک حد میں رہ کر بات کرتا تھا اور اس کی حفاظت بھی کی تھی، ایئرپورٹ آنے تک بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اور وہ غیر ملکی کون تھا؟ ایڈی ڈارسن۔ اور ایڈی ڈارسن کون تھا؟ ذکا اللہ رضوی۔ اور آج وہ ذکا اللہ کی شخصیت کو جان کر بے پناہ خوش تھی۔ وہ دونوں کی خفا خوش اور مبہم سی باتیں اور صورتیں دیکھ چکی تھی۔ ان کے دل کا بوجھ ہواؤں میں بکھر گیا۔ ڈیلیوری کے وقت جس ڈاکٹر نے میرا کیس ہینڈل کیا وہ مسلم تھی اور پاکستان سے بلانگ کرتی تھی۔ اس نے بچے کے باپ کا نام رجسٹر کرنے کے لیے پوچھا تو میں نے بتایا عبداللہ۔ تب اسے حیرانی اور خوشی ہوئی تھی۔ اوہ، تو آپ مسلم ہیں؟ نہیں، میرے ہسبینڈ مسلم ہیں۔ تو پھر بچہ تو مسلم ہی ہے نا؟ جب باپ مسلم ہے تو بچہ بھی مسلم ہی ہوا۔ جی، مجھے اقرار کرنا پڑا تھا اور مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا کہ میرا بچہ مسلم ہے۔ پھر نام کیا سوچا ہے آپ نے؟ وہ دلچسپی سے کہہ رہی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں، اس کے فادر کو تو پتہ ہوگا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ پاکستان گئے ہیں، آ جائیں گے۔ میں نے جیسے ان کو بھی اور خود کو بھی تسلی دی تھی، اور پھر جب یہ پیدا ہوا تو مجھے سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ آخر اسی ڈاکٹر سے مشورہ لیا اور اس کا نام انہوں نے ہی ذکا اللہ تجویز کیا تھا۔ شروع میں تو مجھے یقین تھا کہ عبداللہ واپس آ جائیں گے۔ وہ مجھے اپنی محبتوں اور وفاؤں کا پورا یقین دے کر گئے تھے۔ جب رفتہ رفتہ ہفتے مہینوں میں بدل گئے اور مہینے سال کی شکل اختیار کر گئے تو میرا یقین ٹوٹ گیا تھا۔ میرے پیرنٹس اور فرینڈس میرا مذاق اڑانے لگے تھے کہ ایک پاکستانی کا انتظار کر رہی ہوں، اس کی باتوں کا یقین کیے بیٹھی ہوں۔ پھر میں نے خط بھی لکھا لیکن مجھے خط کا جواب نہیں ملا تھا۔ میں نے اور بھی کئی کوششیں کی کہ عبداللہ کو ڈھونڈ سکوں مگر مجھے ہر بار ناکامی ہوئی۔ ادھر میرے موم ڈیڈ مجھے ڈانٹتے رہتے تھے کہ میں کیوں مشرقی لڑکیوں کی طرح ایک مرد کے پیچھے ہلکان ہو رہی ہوں، مگر نہ جانے کیا وجہ تھی کہ میں اپنے ہسبینڈ کو اپنے دل سے نہیں نکال سکی۔ میں اپنے بچے کو بھی سنبھالتی تھی اور جاب بھی کرتی تھی۔ انہی دنوں میں نیلسن شہر اپنے ڈیڈ کے ساتھ جانا پڑا۔ وہاں ان کے دوست کے ہاں شادی کا فنکشن تھا اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے دوست کے کئی پاکستانی لوگ جاننے والے ہیں، مجھے ان سے ملنا چاہیے۔ اور وہی مجھے نواز چیمہ مل گئے۔ میں نے ایک دفعہ انہیں عبداللہ کے ساتھ کالج میں دیکھا تھا۔ میں نے استفسار کیا تو کہنے لگے وہ 2 روز یہ بعد پاکستان جانے والے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے عبداللہ کو ڈھونڈنے کی بات کی، وہ مان گئے اور پاکستان چلے گئے۔ میرا ان سے رابطہ ہوتا رہا، بقول ان کے وہ عبداللہ کو ڈھونڈ رہے تھے اور پولیس کی مدد بھی لے رہے تھے۔ انہیں کیش کی ضرورت تھی اور میں ان کو کیش بھجوانے لگی۔ یہ سلسلہ تقریباً سال بھر رہا اور پھر سب کے احساس دلانے پر مجھے احساس ہوا کہ وہ نواز چیمہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا، عبداللہ کو ڈھونڈنے کا ناٹک کر رہا تھا۔ اور میں ایک مرتبہ پھر مایوس ہو کر بیٹھ گئی۔ میرے اپنوں نے مجھے بارہا سمجھانے کی کوشش کی تھی اور میں کبھی بھی نہ سمجھی۔ البتہ میری غیر موجودگی میں انہوں نے ذکا اللہ کو اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ میں کام پہ جاتی تو وہ گھر پہ میری ماں کے پاس ہوتا تھا اور میری موم نے پاکستانیوں اور مسلمانوں کے خلاف اسے آخری حد تک بھڑکا دیا، یہاں تک کہ میری طرح وہ بھی ڈارسن کہلانے لگا۔ اسے اپنے نام سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ موم ڈیڈ اسے ایڈی کہتے تھے اور وہ مکمل طور پر ایڈی ڈارسن بن گیا۔ اس کے طور اتوار سب ان جیسے ہو گئے تھے۔ اسے ان لوگوں سے نفرت تھی جو ہمارے تو کچھ نہیں تھے لیکن اس کے بہت کچھ تھے، کیونکہ خود مسلمان تھا اور ایک پاکستانی کی اولاد تھا۔ اس کے باوجود وہ کبھی اپنے مذہب اور ملک کی طرف مائل نہیں ہوا تھا اور مجھے عجیب بھی لگتا تھا، افسوس بھی ہوتا تھا۔ میں اسے سمجھانا چاہتی تو الٹا مجھے غصہ دکھانے لگتا۔ وہ بھی میری موم کی طرح یہی کہتا تھا کہ کیوں ایک شخص کی خاطر روگ لگائے بیٹھے ہو، لیکن وہ میرے روگ کو نہیں سمجھ سکا تھا کیونکہ میں سچی محبت کا ذائقہ چکھ چکی تھی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ عبداللہ جتنی دیر میرے ساتھ رہا ہے مجھ سے سچی محبت کرتا رہا ہے، کوئی ملاوٹ اور جھوٹ نہیں تھا، سب جذبے پرخلوص اور کھرے تھے۔ ان چیزوں کا اندازہ اسے تم سے مل کر ہوا تھا۔ جینیفر نے ربیہ کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ قریبی بیڈ پہ چھوٹے چاچو لیٹے تھے اور باتیں سن رہے تھے۔ تمہیں دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم مسلمان ہو، اور ایک مسلمان مرد جتنا بھی کٹھور اور بیگانہ ہو جائے بے غیرتی نہیں سہ سکتا۔ وہ بھی تمہارے آگے ڈٹ گیا تھا۔ اس کی غیرت کیسے گوارا کرتی کہ اس کے سامنے کسی مسلم لڑکی کی عزت خراب ہو جائے اور وہ چپ رہے، اور اسی لیے تو ایڈی پہ
پیٹر، مائیکل اور جوزف وغیرہ کو غصہ آیا تھا کہ ان لوگوں میں رہ کر بھی اندر سے وہ وہی پاکستانی اور مسلم تھا جو عزت کے لیے قتل ہو جاتے ہیں، غیرت کی خاطر مار دیتے ہیں اور پھانسی چڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اس پہ کیس کر دیا اور تمہیں واپس بھیج کر وہ آزاد ہو گیا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مائیکل اور پیٹر وغیرہ کی شدید پٹائی کی۔ وہ غصہ جو اس نے تمہاری موجودگی میں دبا رکھا تھا وہ نئے سرے سے نکلا اور جیل چلا گیا۔ 1 سال جیل میں بند رہ کر سزا کاٹی اور پھر اپنی زندگی کی گاڑی سٹارٹ کی، مگر دل میں ایک بار کوئی بس جائے تو نکلتا کب ہے؟ پھر تو فقط جان نکلتی ہے، وہ نہیں نکلتا۔ وہ سب کچھ جو مجھے سمجھاتا تھا اب خود کرنے لگا تھا۔ تنہائی اور سوچیں، تنہائی اور یادیں، تنہائی اور محبوب، ان کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا تھا۔ اور اس جنگ سے لڑتے لڑتے یہ پاگل ہو کر شاید ویرانوں کو نکل جاتا کہ میں اسے پاکستان لے آئی۔ ہم تمہارے ایڈریس کے سہارے آئے تھے اور تم سے ہی ملنا تھا، لیکن باہر نیم پلیٹ پہ عبداللہ رضوی لکھا دیکھ کر میرے حواس اڑ گئے تھے۔ یہی حال ذکا اللہ کا بھی تھا، اور ہم نے چوکیدار سے چھوٹتے ہی عبداللہ کے بارے میں استفسار کیا اور وہ ہمیں ان کے پاس لے گیا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ ایک چیز ڈھونڈنے والے کو 2 چیزیں کیسے مل جاتی ہیں۔ نیکی بڑی ہو تو صلہ زیادہ ہی ملتا ہے۔ تم نے مجھ سے وفا کی، تمہیں صلہ تو ملنا ہی تھا۔ چھوٹے چاچو فوراً بول پڑے تھے۔ جینیفر مسکرا دی۔ وفا تو آپ نے کی، میری خاطر، مجھ سے ملنے کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر سے چلے گئے۔ یہ تو اللہ کو منظور نہیں تھا کہ آپ کا یہ حال ہو گیا، ورنہ آپ تو جان پہ کھیل گئے تھے۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی جھوٹے اور دھوکے باز ہوتے ہیں۔ ربیہ نے اندر داخل ہوتے ذکا اللہ کو دیکھ کر کہا تھا، نہیں یار، دھوکہ اور جھوٹ تو ہر جگہ ہوتا ہے، بس لوگ جلد باز ہوتے ہیں اور بدگمانی پال لیتے ہیں، اس لیے ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ لوگ نہیں جانتے کہ محبت، وفا اور سچائی شروع ہی ہم لوگوں سے ہوتی ہے۔ ہم تو ہوتے ہی توحید کے قائل ہیں، محبت کرنا، وفا کرنا اور سچ بولنا سکھائی ہم نے ہے۔ آج وہ بڑے فخر اور سکون سے ربیہ کے ساتھ ہر بات میں خود کو شامل کرتا ہم کہہ رہا تھا، اور وہ اس کی ادا پہ دل کھول کر ہنسی اور کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اس لیے وضو کرنے تو جانا ہی ہوگا۔ جاتے جاتے ایک نکتہ بھی سمجھا گئی تھی، اور ذکا کو بھی یاد آیا کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ آفتاب کے ساتھ مسجد جانے کے لیے نکل آیا تھا۔ گھر بھر میں ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی تھی، ہر چہرے پہ خوشی کا عکس اترا ہوا تھا۔ آسمان کی گہری سیاہ سرمئی ہتھیلی بہت زیادہ کہکشاں سے سجی ہوئی تھی۔ ستارے آج جی بھر کے آسمان کی مٹھی میں دبے ہوئے تھے، اور اس ہتھیلی کے وسط میں دلکشی سے جگمگاتا مہتاب بھی سجا ہوا تھا، جس کی روشنیاں، جس کے جلوے رات کے مکھڑے کو اور بھی حسین بنا رہے تھے۔ اور اس حسین رات کے آغوش میں ایمن کی مایوں کی رسم ہو رہی تھی، اور تھوڑی دیر پہلے ہی مایوں کی رسم سے قبل ذکا اللہ اور ربیہ کی منگنی کی رسم ہوئی تھی، اور اس سے بھی قبل جینیفر نے اسلام قبول کیا تھا اور مغرب کی نماز ادا کی تھی۔ عبداللہ آج ویل چیئر پہ بیٹھے سب کے درمیان بہت خوش لگ رہے تھے۔ کل ایمن کی بارات آ رہی تھی، اس لیے آج کام نپٹانا زیادہ ضروری تھا۔ ربیہ منگنی کا ڈریس چینج کرنے اوپر اپنے کمرے میں آئی تو ٹیرس کا کھلا دروازہ اور دروازے سے نظر آتا کسی کا حوالہ دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ کون ہے یہاں؟ اس نے متجسس انداز سے آگے بڑھتے پوچھا ہی تھا کہ وہ جھٹکے سے ٹیرس پہ کھینچ لی گئی اور اس کے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ تم یہاں میرے کمرے میں؟ ذکا اللہ کو دیکھ کر اسے جھجک ہوئی۔ میں تمہارے کمرے میں نہیں، تمہارے کمرے سے باہر ہوں۔ وہ اسے بازوؤں سے تھامے ہوئے تھا اور کافی استحقاق بھرے انداز سے کہہ رہا تھا، لیکن تم یہاں کیوں آئے؟ اس کی پرشوق اور بھرپور نظروں سے نظر چرا کر چہرہ جھکا گئی۔ تمہیں دیکھنے، تم سے باتیں کرنے۔ اس کا چہرہ آہستگی سے اونچا کر چکا تھا۔ وہ پنک کلر کے بھاری کامدار ڈریس اور میک اپ کے ساتھ جویلری سے سرتاپا سجی سوری عام دنوں سے ہٹ کے بے پناہ خوبصورت اور پرکشش لگ رہی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار یوں میک اپ اور سنگار کیا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ بہت سادہ رہتی تھی۔ میں تو تمہاری خالہ بیگم، کاشف اور بابی کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں جنہوں نے تمہیں میرے قریب کر دیا، مجھ پہ اعتبار کرنے پہ مجبور کر دیا، ورنہ تم کہاں میرا بھروسہ کرتی ہو، کہاں میں دیوانہ ہوتا۔ دیوانہ؟ 4 سال لگا دیے دیوانہ بننے میں۔ خفگی سے گھرنے لگی۔ 4 سال؟ یار مبالغے سے کام مت لو، میں نے تو 4 دن بھی نہیں لگائے تھے، اور تم سے کہہ دیا تھا کہ سب کو چھوڑ دو اور میرے پاس رہو۔ ذکا نے اس سے بھی زیادہ اسے گھورا تھا۔ تمہارے پاس رہنا اتنا ہی آسان تھا نا؟ چڑ گئی تھی، اسی لیے تو یہ بھی کہا تھا کہ میری بیوی بنو گی۔ کیا؟ ربیہ کرنٹ کھا گئی۔ تب تم نے یہ بات تو نشے میں کہی تھی، تم نے ڈرنک کر رکھی تھی۔ ضروری نہیں کہ ڈرنک کرنے والے کو نشہ بھی ہو، اور ضروری نہیں کہ نشے میں ہر آدمی ہر بات مذاق ہی کہتا ہو۔ وہ باتیں جو مدہوشی میں منہ سے نکلے، سمجھ لو دل کی باتیں ہیں، اور تم نے تو کبھی بھی میرے دل کی باتوں پہ توجہ نہیں دی۔ تم نے ہمیشہ نظر انداز کیا اور میں ہمیشہ اپنا بھرم رکھتا رہا۔ وہ بہت معصومیت اور شکایتی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ربیہ کو اپنی نادانی، اپنی کم عقلی پہ افسوس ہونے لگا تھا۔ وہ حقیقتاً اس کی باتوں کو غیر سنجیدگی سے لیتی رہی تھی اور کبھی قابل توجہ نہیں جانا تھا۔
آئی ایم سوری، اس نے آہستگی سے اعتراف جرم کرتے ہوئے معافی مانگی۔ وہ اسے بغور گہری نظروں سے دیکھتا کنفیوز کر رہا تھا اور وہ شرم سے گلابی پڑتی ادھر ادھر دیکھتی اپنے آپ کو سنبھال رہی تھی۔ اب بس بھی کرو، وہ جھنجلا اٹھی۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ شرارت سے بولا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اپنی چیز کو ایسے دیکھو یا ویسے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کو چھیڑنے کے بھرپور موڈ میں تھا۔ اوہ اوکے، ادھر دیکھو، میں جا رہا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ ربیہ کے سامنے پھیلایا۔ وہ آج اس کے ہاتھ کو نظر انداز نہیں کر سکی تھی اور وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما گیا جس کی تیسری انگلی میں اس کے نام کی انگوٹھی چمک رہی تھی، اور ذکا اللہ آج اس کی رضامندی اس کی ہمراہی سے سرشار ہو گیا تھا۔ جھک کر اس کے خوبصورت ہاتھ گھونٹوں سے چھو کر اپنی محبت اور عقیدت کی مہر سے سجاتا پلٹ کر دوسرے ٹیرس کی سمت کود گیا، اور وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے حیرت سے ٹیرس سے کمرے میں اور کمرے سے لان کی سمت جاتے ذکا اللہ کو دیکھا جس کی حرکتیں یہاں رہنے والوں سے ذرا بھی مختلف نہیں تھیں۔ وہ ایمن کے قریب جھکا اس کے سر پہ تیل لگاتا اسے چھیڑ رہا تھا، اور ربیہ آف وائٹ شلوار کرتے میں ملبوس ذکا اللہ کو دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اطمینان کی گہری سانس لیتی وہ اندر آ گئی تھی۔ ایمن کی ہنسی کی آواز اسے یہاں تک آ رہی تھی۔ کانوں سے جھمکے اتارتے ہوئے ربیہ کے لب بے وجہی مسکراہٹ میں کھیل رہے تھے۔ آفتاب، ایک منٹ ٹھہرو یار، صرف ایک منٹ۔ جلدی سے چائے کا کپ خالی کر کے اپنے فائل لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آج وہ کافی پرجوش اور ایکٹیو لگ رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو صبح صبح؟ رحیم صاحب نے ٹھٹک کے پوچھا۔ تایا جی، جاب ڈھونڈنے جا رہا ہوں، اس نے خوشی خوشی بتایا۔ یہاں کام کر لو گے؟ میں ہر کام کر لوں گا تایا جی، یہ میرا اپنا شہر، اپنا وطن ہے۔ یہاں محنت کر کے کھانا اور کمانا میرے لیے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔ مجھے ایک کلرک یا پھر پیون کی جاب بھی ملی تو ضرور کروں گا۔ محنت میں شرمندگی کیسی؟ پھر مجھے اپنے ماں باپ اور آئندہ بیوی کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے۔ جہاں کچھ کرنا ہو وہاں نخرہ نہیں ہو چلتا۔ بڑی سمجھداری سے بات کر رہا تھا اور رحیم صاحب کو اس کی بات سے خوشی ہوئی تھی۔ وہ آفتاب کے ساتھ جاب ڈھونڈنے نکل چکا تھا۔ آفتاب بھی امریکہ جانے کا شوق ختم کر چکا تھا۔ ان کے اندر نئے جوش، نئے ولولے پیدا ہو چکے تھے۔ انہیں اپنا آپ منوانے کا جنون ہو گیا تھا، اور یہ جنون تب تک زندہ رہنا تھا جب تک اپنا آپ نہ منوا لیتے، جب تک اپنے وطن کی حیثیت مستحکم نہ بنا لیتے۔ اور اس جنون میں، اس عزم میں سب کو شریک ہونا تھا، قطرہ قطرہ الزم بننا تھا، جس کے لیے پیش رفت کی ضرورت تھی۔ اگر ہو سکے تو کرو، خود میں کشش پیدا۔ ہر کسی کو حسرت سے دیکھا نہیں کرتے، ہر شخص نہیں ہوتا ہر شخص کے قابل، ہر شخص کو اپنے لیے پرکھا نہیں کرتے۔ بہت زبردست، بہت پیاری سی ناول ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پرانی ناولز کی بات ہی بہت ہی زبردست ہوتی ہے، سچ میں۔ آپ لوگوں کو امید کرتی ہوں کہ ناول پسند آئی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا، اور پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔